مالکان کا انٹرسٹ اگر کلیش کر رہا ہو تو اس میں کیجویلٹی جو ہے وہ خبر کی بنتی ہے. میرے پاس وزیرستان سے جو خبر آ رہی ہے وہ میں پلے نہیں کر سک رہی ہوں, میں ایک ہی طرف کی خبر دے رہی ہوں. جب بھی آپ انفارمیشن کل کریں گے ہمیشہ ڈس انفارمیشن جنم لے گی. 16 اپریل 1970 سے کوئی 10 روز تک پورے پاکستان میں کوئی اخبار نہیں نکلا. وہ جیسے ہی کوٹ لکھپت پہنچے ہیں تو وہاں پہلے ہی گراؤنڈ کے اندر کوٹ لکھپت کے وہ گراؤنڈ کے اندر وہ کوڑے لگانے کا پورا انتظام تھا. میڈیا کو تو یہیں رہنا ہے, صحافیوں کو بھی یہ رہنا. آپ کتنے صحافیوں کو ماریں گے؟ یہ جو میڈیا پالیسی تھی ایم کیو ایم کی, اس نے ایم کیو ایم کی کریڈیبلٹی کو بہت ڈیمیج کیا, ایم کیو ایم کو بہت ڈیمیج کیا. جب وہ نکلا اخبار تو باقاعدہ اس کے فرنٹ پیج پہ دونوں جو اس کے مالک تھے, دونوں کی ہاتھ جوڑ کر 9-0 پہ معافی مانگنے والی تصویر چھپی فرنٹ پیج پہ. ایک دباؤ ڈالتا تھا کہ خبر لگاؤ اور دوسرا دباؤ ڈالتا تھا خبر نہ لگاؤ. ہمیں یہ بتا ہی نہیں رہتے کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو لوگ بی بی سی سنتے تھے کہ وہاں سے پتہ چلتا تھا کہ ڈھاکہ میں کیا ہو رہا ہے. سر اس وقت کہہ سکتے تھے, آج کہہ بھی نہیں سکتے. یہ بھی ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتے, اور پھر بعض اوقات لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں. پی ٹی آئی کے خلاف میں نے بات کی تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے, ٹرولنگ شروع ہو جائے گی. پی ٹی آئی کے حق میں نے بات کی تو میرے دیوانے آ جائیں گے, ساتھ دیوانے بن جائیں گے لوگ. سوچ کا اختلاف اور چیز ہے, انتہا پسندی اور چیز ہے. جرنلزم نام ہے آبجیکٹیوٹی کا. جی تو آبجیکٹیوٹی کمپرومائز ہو گئی ہے. تو ریاست کہتی ہے کہ یہ خبر نہ دینا, یہ خبر دینا قومی مفاد کے خلاف ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ خبر دینا قومی مفاد کے عین مطابق ہے. لیکن آپ کی سوچ نہیں چل رہی نا. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں. تو مجھے تو اپنی سوچ پہ اسٹینڈ کرنا ہے. عمران خان صاحب تو ہیرو تھے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. وہ تو ظاہر ہے کرکٹر تھے, میں آنے سے پہلے بھی ہیرو تھے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ان کو ایک پولیٹیکل ہیرو بنایا. ہم نے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کیا, ہم نے ساری چیزوں کو. تو اوور آل سسٹم ڈیمیج ہو گیا. سیاستدان نے کھڑا رہنا اور مزاحمت چھوڑ دیا. میں تلاش میں رہتا ہوں, حاضری دیتا ہوں کہ مجھے بھی ٹیم کے طور پہ لے لیں. بھئی میثاق جمہوریت تھا نا, آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ دو بڑی جماعتیں سامنے رکھ لیں, میثاق جمہوریت کو پوائنٹ وائز دیکھ لیں کہ پوائنٹ وائز وہی کر رہے ہیں جو طے کیا تھا یا اس سے مختلف ہو رہا ہے. آپ نے بالکل ایک جو ہے انتہائی ایکسٹریم پوزیشن لے کے اکبر بگٹی کو جس طرح مارا, تو یہ جو ہماری سیاسی غلطیاں ہوتی رہی ہیں, ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب, سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں اور ہمارے مینٹور بھی ہیں. ان کو دیکھ کر ہم نے صحافت سیکھی, یہ وہ چند نام ہیں. سر بہت شکریہ. شکریہ سر. سفوکیشن بڑھتی جا رہی ہے, میں ارد گرد دیکھتی ہوں تو یہ کہنا ہے, یہ نہیں کہنا ہے نا, یہ بات کرنی ہے, یہ نہیں کرنا. وہ جو جہاں میں ملازم ہوں, جہاں میں کام کرتی ہوں, وہاں پہ وہ بات نہیں ہو سکتی تھی, اسی لیے آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. بتائیے نا. اصل میں دیکھیں فردانہ, یہ سینسرشپ ہو, سیلف سینسرشپ ہو, یا کوئی کہے کہ آپ نے یہ کہنا یا نہیں کہنا, یہ ہمیشہ سے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیں ابھی محسوس ہوتا ہے, لیکن پہلے یہ کہنے والے ایڈیٹر ہوتے تھے. باہر کے لوگ جب کہتے تھے تو ان کو ریزسٹ کرنے والے ایڈیٹر ہوتے تھے. کیونکہ میں نے اگر کوئی خبر فائل کی ہے اور کوئی خبر روکنا چاہے گا تو ایڈیٹر کھڑا ہوتا تھا سامنے. ایڈیٹر مجھ سے جو سوال کرنا چاہتا تھا کر سکتا تھا. ایڈیٹر ہوتا ہی یہی ہے. اس زمانے میں خبر فلٹر ہوتی تھی, آپ رپورٹر لا کے خبر فائل کرتا تھا, پھر وہ ایک سب ایڈیٹر کے پاس جاتی تھی, پھر سٹی ایڈیٹر کے پاس جاتی تھی, پھر نیوز ایڈیٹر کے پاس جاتی تھی. تو اس میں نکھار آتا رہتا تھا خبر کے اندر.
اور الٹیمیٹلی ایڈیٹر کو دیکھ کے خبر چھپتی تھی. پھر اگر کوئی اس کے باوجود کوئی غلطی چلی جائے, جو کہ ہوتا رہا ہے, غلطی چلی جائے اور وہ ہو جائے, تو پھر ایڈیٹر اس کی ذمہ داری لیتا تھا. اب اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایڈیٹر کا ادارہ ختم ہو گیا ہے, مالکان خود ایڈیٹر بن گئے. اب مالکان کے پیش نظر مارکیٹ بھی ہوتی ہے, اور ان کو اس طریقے کا, بہت سے مالکان کو ظاہر ہے خبروں کا اندازہ ہوتا ہے, لیکن سب کو نہیں ہوتا. لیکن مالکان کا انٹرسٹ اگر کلیش کر رہا ہو تو اس میں کیجویلٹی جو ہے وہ خبر کی بنتی ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر بڑے اخبارات ہوں, چھوٹے اخبارات ہوں, اگر اس کے پورے بیک پیج پہ اشتہار ہوگا تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ خبریں تو ختم ہوں گی. تو خبریں جو ہیں وہ ماری جاتی ہیں کمرشل انٹرسٹ میں. تو مالکان اگر ایڈیٹر ہوگا تو مالکان جو ہے وہ خبر کو کل کر دے گا. ایڈیٹر اگر ہوتا تھا تو ایڈیٹر پھر ایڈورٹائز مارکیٹنگ والوں سے بھی ریزسٹ کرتا تھا کہ بھائی بیک پیج پہ فل پیج اشتہار نہ لے. اور پہلے اچھا کرتا تھا. ہاں بالکل رہا ہے. کیسے رہا ہے اس میں, بلکہ اس طرح کے بھی مالکان رہے. مجھے یاد ہے ڈان میں جب حمید ہارون صاحب ہوتے تھے تو ہم اسٹار اخبار میں کام کرتے تھے, تو ایک مرتبہ ایک کوئی بلڈرز تھے, ان کا اشتہار آیا, پورا بیک پیج پہ فل اشتہار تھا ان کا, اور اس کے فرنٹ پیج پہ اس کی لیڈ اسٹوری اسی پورے پروجیکٹ کے خلاف تھی. اچھا. تو جب یہ ان تک پہنچی, جو مارکیٹنگ والے تھے, ہماری مارکیٹنگ والے تھے, انہوں نے خبر نکلوانے کی کوشش کی کہ بھائی خبر نہ دیں, اشتہار اتنا مہنگا اشتہار ملا ہے, ہمیں ملا ہے اس میں. تو بات حمید ہارون تک پہنچی. تو اس وقت ہمارے سینئر ہوتے تھے دریز بختیار صاحب, ان کی خبر تھی. تو جب حمید نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا میرے پاس سارے شواہد ہیں اس کے خلاف. صحیح. تو حمید ہارون نے مارکیٹنگ والوں سے کہا کہ خبر جائے گی, بھلے آپ اشتہار دینا چاہیں دیں, دادا کیا ہوگا, وہ اس اشتہار کے پیسے نہیں دیں گے ہمیں, تو وہ پیسے نہ دیں. اچھا. تو اس طرح کے اب جیسے ڈان میں اب بھی کافی حد تک ایڈیٹر کا ادارہ موجود ہے اس میں, لیکن مارکیٹنگ کے پریشرز بڑھتے گئے پھر. اچھا. کیونکہ جو فائنینشیل ماڈل اخبار کا, میڈیا گروپ کا بنا, وہ یہی بنا کہ صرف اشتہار پہ اخبارات چلتے ہیں. تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ نہیں, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, جیسے ابھی بھی بی بی سی جو ہے اس کے سبسکرائبرز ہوتے ہیں. اچھا. وہ سبسکرائبرز ہوتے تھے. تو ہمارے یہاں ہوا یہ کہ ہم نے اپنی سرکولیشن نہیں بڑھوائی, سرکولیشن بڑھانے کے لیے جو ہے کوشش نہیں کی. آپ لیں, اشتہار بھی لیں, لیکن ایک لمٹ ہوتی تھی نا. اچھا. ایک لمٹ ہوتی تھی کہ بھائی اتنا ہاف پیج اشتہار ہوگا, فل پیج نہیں ہوگا, اتنے سینٹی میٹر ہوگا, اتنے نہیں ہوگا. تو کہیں نہ کہیں جو ہے ادارے ریزسٹ کرتے تھے. اور ظاہر ہے اس طرح کا سیلری, اس طرح کا جس طرح ٹیلی ویژن کا جو فائنینشیل ماڈل بنا وہ اس سے بھی زیادہ خراب بنا, اس لحاظ سے کہ جو اخبارات کا فائنینشیل ماڈل تھا وہ پھر بھی کافی ریزنیبل تھا. یعنی ایڈیٹر کی سیلری پیکیج جو ہے اور نیوز ایڈیٹر کی سیلری پیکیج میں کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں ہوتا تھا, جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے جو چیزیں تھیں وہ نیوز کمپرومائز ہوتی چلی گئی. اور پھر کوئی ہمارے یہاں کبھی بھی, ہمارے یہاں بڑے اداروں میں بھی, چھوٹے اداروں میں بھی کبھی بھی جرنلسٹک ٹریننگز وغیرہ کا کوئی سلسلہ رہا ہی نہیں اس میں. اور تو پروفیشنلزم کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوتا چلا گیا. پھر جب الیکٹرانک میڈیا کا آیا تو ہر آدمی گلیمرائزڈ ہو گیا کہ میری شکل آ رہی ہے ٹی وی پہ. اب وہ خبر سے زیادہ اپنی شکل کی فکر کرنے لگا اس میں. تو پہلے جو صحافی تھے وہ اپنی خبر سے پہچانے جاتے تھے, اب اپنی شکل سے پہچانے جاتے ہیں. تو وہ جو کہیں نہ کہیں جرنلسٹ بھی کمپرومائز ہوتے چلے گئے اس میں, اور جرنلزم بھی کمپرومائز ہوتی چلی گئی. اب ڈیجیٹل جو جن کی شکل آ رہی ہوتی ہے, جن کی شکل آ رہی ہوتی ہے انہیں تو زیادہ فکر ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو فکر اپنی شکل کی ہو گئی نا, لفظوں کی نہیں ہوئی, لفظوں کی نہیں ہو پائی نا. اس لیے کہ ایک تو جب یہ ٹیلی ویژن آیا تو اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے. یعنی مجھے بہت سے لوگ تھے جو اسکرین
कॉन्शियस नहीं थे। अच्छा, बहुत से लोग थे जो बहुत स्क्रीन कॉन्शियस थे, सामने मुंह पे लाइट पड़ गई, वो हो गई, इस तरह की जो सिलसिला आया। फिर इसी तरह जब फील्ड में गए, जैसे लाइव कवरेज होती थी, तो लाइव कवरेज आप चलें 2 मिनट की लाइव कवरेज है तो चल जाता है, आदमी बोल लेता है। अगर फ़र्ज़ करें लाइव कवरेज लंबी होती चली जाएगी जी, तो वो अपने अल्फाज भी खोते चला जाता है, और फिर हम लाइव कवरेज इतनी कर रहे हैं तो उसके पास उतना इनपुट भी नहीं होता, तो वहीं वो गलती करता चला जाता है। तो बाद में फिर ये ख्याल आया कि यार लाइव कवरेज को कम किया जाए जी, उसमें, और ख़ास तौर पे ऐसी लाइव कवरेज को जहाँ अगर इनकाउंटर हो रहा है, कहीं इनकाउंटर चल रहा है, कहीं इंसिडेंट्स हुआ है, वो है, तो उसकी लाइव कवरेज में फिर डिले सिस्टम लगाया गया जी। फिर ये कोशिश की गई कि कोशिश करें कि जैसे अगर कहीं खुदा न खास्ता लोगों की अमवात हो गई है तो उनकी शक्लें ना दिखाई जाएं, कम से कम ब्लर किया जाए, खून ना दिखाया जाए, ये सारी चीज़ें शुरू में दिखाई जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो डायरेक्टर न्यूज़ वगैरह थे उन्होंने बैठ के कहा कि नहीं, ये गलत मैसेज जाता है। बाद औक़ात आप लाइव कवरेज कर रहे होते थे और हम अपने इस उसमें कि जैसे हम बड़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हम ये बताते रहते थे कि देखिए आप पुलिस का स्क्वाड इस तरफ जा रहा है, उस तरफ, ये सोचते ही नहीं थे कि इससे टेररिस्टों को फ़ायदा होता है, क्रिमिनल्स को फ़ायदा होता है। जिससे आप इनकाउंटर कर रहे हैं उनके लोग भी तो कहीं बैठे देख रहे होंगे ना, वो अपने साथियों को बताते थे कि भाई पुलिस है, इधर से आ रही है, अब इधर से आ रही है, कानून नाफिज करने वाले। तो फिर इसको भी रोका गया कि ऐसे इवेंट्स की लाइव कवरेज ना की जाए, और ये ख़ुद किसी ने कहा नहीं, ये ख़ुद फैसला किया कि प्रोफेशनली गलत है इस चीज़ को, इस तरह के। तो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मालकान थे उन्होंने न्यूज़ रूम को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। उन्होंने डायरेक्टर, देखिए बहुत से हम रिपोर्टर्स या एंकर्स को तो लोग पहचानते हैं, लेकिन जो असल में हमारे हीरोज़ होते हैं वो होते हैं जो डेस्क पे काम कर रहे होते हैं, जो आपकी ख़बरों को बेहतर कर रहे होते हैं, जो पीसीआर में बैठे हुए लोग होते हैं, आपको बता रहे होते हैं कि भाई ये जुमला नहीं जाना, ये जुमला नहीं जाना। वो लोग तो कभी फेस होते ही नहीं ना उसमें। और दूसरी ये कि जो फेस होते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। जिस तरह आपने कहा कि कोई भी गलत लफ्ज़ निकल जाए, कोई ऐसा हो जाए, आपको ये पता नहीं होता, सवात में आप खड़े हुए हैं, सवात में मजमा पीछे हुजूम है, आप लाइव बीपर दे रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि पीछे वाला जो मजमा है वो हॉस्टाइल हो सकता है, वो आप पे अटैक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइव कवरेज में। तो इस वजह से ये चीज़ें हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़राबी आई वो ये आई कि बहुत से हमारे दोस्त जो है वो प्रोफेशनली जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो नहीं किया, ना उनसे करवाई गई, ना हमारी उसमें। तो इसमें एक तरीके से एक डिक्लाइन आता रहा। जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल पे फिर आते हैं। हाँ। मैं थोड़ा सा आपको अब, चूँकि मैंने जब स्टार्ट किया तो इस चीज़ से किया कि पाबंदियाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं, बल्कि माजरत के साथ कभी कभी मुझे ऐसे लगता है, अगर ख़बरों की दुनिया को देखें, तज्ज़िया और तबसरों में फिर भी हम कुछ ना कुछ कह देते हैं, लेकिन ख़बरों की दुनिया को देखें और जिधर मैं बैठी हुई हूँ वहाँ की ख़बर को देखें तो हम ख़बर नहीं दे रहे। हमें बताया जाता है कि बस इसको छोड़ देते हैं, बल्कि अब तो ये भी होता है कि हम मीटिंग में सुबह बता देते हैं कि जी ये है। असल में खबर, असल में देखें, जब जैसे ज़िया का पीरियड था, सेंसरशिप उस वक्त भी थी, उस वक्त भी सख्ती थी। जो असल आपको एक तरीके से मज़ा है वो पाबंदियों में रह के काम करने का आता है, और वो इस वजह से आता है कि आपको ये पता है कि मुझे ये बात कहनी भी है, अब मुझे ये बात किस तरह कहनी है, किस तरह कम्युनिकेट करनी है। तो उसमें हुआ ये कि उसमें हमने उस चीज़ ने हमें एक सेल्फ सेंसरशिप सिखा दी कि आप अपने, जैसे आपने कहा ना कि अल्फाज की अदायगी, तो अब मुझे वो बात अपने व्यूअर को पहुंचानी भी है। मुझे ये भी पता है कि मैं मुकम्मल तरीके से बात नहीं कर सकता, तो मुझे अल्फाज फिर चुनने पड़ते हैं। सर ये तो तज्ज़िया और तबसरे में हो सकता है ना, खबर में कैसे करें? नहीं, खबर में भी यही होता है ना। एक तो खबर ये है कि जैसे बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, तो मैं तो ब्लैकआउट की बात करना चाह रही हूँ। जब मैं वजीरिस्तान की बात करती हूँ तो तब तो मैं ब्लैकआउट की बात करती हूँ। अब ड्रोन हो गया है, ठीक है, ड्रोन हो गया है, और ड्रोन कैसे हुआ है वो सबको पता है, बच्चे मर गए हैं उसमें, ठीक। लेकिन जितने भी टीवी हैं, प्राइवेट टीवी हैं,
پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں یا موسٹ آف دا نیوز پیپر آلسو خبر نہیں انہوں نے دی ہے. اسی طرح کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو کہ مثال کے طور پر ایک تنظیم ہے جس کو آپ منظور پشتین کی تنظیم ہے, اس کی آپ خبر نہیں دے سکتے, اور بات چھوڑیں آپ محسن داوڑ کی خبر نہیں دے سکتے, تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں؟ دیکھیں یہ ان لوگوں کے سوچنے کا تھا, اور ان لوگوں کو یہی بتایا گیا جب کہ کیا محسن ڈاور, منظور پشتین یا اس طرح کے وہ لوگ افراز آپ خٹک, ہاں, جن پر آپ نے پابندی لگائی, مہرنگ بلوچ, ہاں, تو کیا ان کی آواز نہیں پہنچی لوگوں تک؟ پہنچی کہاں سے؟ جس میڈیا کو آپ نے مین اسٹریم میڈیا کو کنٹرول کیا تو دوسرے آؤٹ لیٹس کھل گئے. اگر آپ مین اسٹریم میڈیا کو کنٹرول نہیں کرتے تو مین اسٹریم میڈیا نے تو کبھی بھی آج بھارت کے ساتھ جنگ میں کیوں پاکستانی میڈیا کی تعریف کی جا رہی ہے؟ کبھی جو لوگ یہ تعریف کر رہے ہیں انہوں نے سوچا کہ اس میڈیا پر آپ نے پابندی کتنی لگائی ہوئی؟ اگر آپ پابندی نہیں لگاتے تو ہم اور شاید ذمہ داری سے کام کرتے, اور ہم نے یہ جو کام کیا یہ کسی پریشر میں نہیں کیا, ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے یہ کام کیا کہ ملک انڈر اٹیک ہے, پروفیشنلی ہم نے اس کو ٹیکل کیا, پروفیشنلی کام کیا, ان لائک انڈین میڈیا. ہم نے تو آپ آج جب تعریف کر رہے ہیں تو یہ بھی تو سوچیں کہ آپ نے ہمیں کتنا وہ کیا ہوا تھا ماضی اس میں, تو کیوں نہیں آج پیکا کیوں نہیں ختم کر دیتے؟ جس پاکستانی میڈیا کی آپ بہت تعریف کر رہے ہیں, تو اس پر سے جو پابندیاں آپ نے لگائیں اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے ڈس انفارمیشن پر لوگ یقین کرنے لگے, کیونکہ آپ انفارمیشن دینے کو تیار نہیں تھے. جب پاکستانی میڈیا نے انفارمیشن کی بنیاد پہ چیزیں کیں, اپنی ذمہ داری سے کیں, انہیں احساس تھا کہ کیا چیز جانی چاہیے کیا چیز نہیں جانی چاہیے, ان لائک انڈین میڈیا ہر چیز جو ہے وہ بک بک کی صورت میں نہیں آئی, تو پاکستانی میڈیا نے پروف کیا نا کہ پاکستانی میڈیا زیادہ رسپانسبل پروفیشنل میڈیا ہے. تو پھر اس پروفیشنل میڈیا کو خدا کے لیے اس طرح جب آپ دبائیں گے, جب بھی آپ انفارمیشن کل کریں گے ہمیشہ ڈس انفارمیشن جنم لے گی. تو یہ جو ایک ایکسپلوریشن آپ کو نظر آیا جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ فیک نیوز یہ چیزیں یہ ہوئی اس وجہ سے کیونکہ آپ نے اپنے میڈیا پر وہ رہے. اب جیسے ہوا تھا, اب اگر کسی نے ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے آن چائنیز انجینئرز کراچی کے اندر, تو آپ کب تک یہ بات بتاتے رہیں گے کہ ٹینکر میں آگ لگ گئی ہے؟ اس لیے کہ آپ کسی خبر کو 1 منٹ روک سکتے ہیں, 2 منٹ روک سکتے ہیں, آپ دنیا اپنیاں روک سکتے ہیں, دنیا میں تھوڑی روک سکتے ہیں آپ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا اپنا میڈیا اس کو بتائے. میں بتاؤں گا تو وہ فیکٹ تو وہی ہے نا کہ اٹیک ہوا ہے, قابل مذمت ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس وقت کی خبر کیا ہے کہ اس پر حملہ ہوا ہے, اس بس پر حملہ ہوا ہے. خزدار میں جو ہے آرمی پبلک اسکول کی بس پہ بچے مارے گئے. اگر آپ میڈیا کو کھلا رکھتے تو میڈیا وہ پکچرز بتاتا کہ بچوں کے ساتھ. جعفر ایکسپریس کی بات کریں, مطلب اس میں کتنے مسئلے ہو گئے کہ آپ نے جب خبر کو چھپایا. جب آپ خبر کو چھپائیں گے تو جو بھی جہاں سے بھی الٹی سیدھی خبر آئے گی لوگ اس پہ یقین کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے, کیونکہ آج کی دنیا میں آپ خبر روک نہیں سکتے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ خبر روکتے نہیں, آپ مین اسٹریم میڈیا پر خبر جانے نہیں دیتے, تو دوسری جگہ سے لوگ خبریں ملتی ہیں. تو جب دوسری جگہ سے خبریں ملتی ہیں تو لوگ پھر مین اسٹریم میڈیا پہ ان کا یقین ختم ہوتا جاتا ہے. اور ہو گیا, یہی ہوا ہے نا. اب آپ دیکھیے نا کہ جنوبی وزیرستان, شمالی وزیرستان, کاٹلنگ, یہ جب ڈرونز ہوئے تو ہم نے خبریں نہیں دی, تو لوگوں نے ہمیں اتنا برا بلا کہا, اور ہم جو دوسری خبریں بھی دے رہے تھے ان کا اعتبار ہم پہ ختم ہو گیا. کہ جاؤ, آپ یقین کریں کہ میرے ٹویٹر پر میری عادت ہے کہ بہت ساری جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اگر میں فارغ ہوں تو میں ضرور ان کو شیئر کرتی جاتی ہوں ڈے ٹو ڈے. جو ظاہر ہے میں ڈیسک پہ ہوتی ہوں تو ساتھ ساتھ میں کرتی جاتی ہوں.
مجھے یہ الفاظ سننے پڑے کہ جاؤ جاؤ پہلے ڈرون کی خبر تو دے دو. نہیں یہی ہوتا ہے نا. اچھا کیونکہ ڈرون کی خبر تو پھر بھی آئی, اب آئی کہاں, فورن میڈیا سے آئی ہے نا. تو آپ نے اپنے میڈیا کو شرمندہ کیا, آپ نے اپنے میڈیا کی کریڈیبلٹی کو لوز کروایا آپ نے اس میں, جیسے انہوں نے پی ٹی وی کے ساتھ کیا نا. آپ پی ٹی وی کو اگر ایک ذمہ دار میڈیا کے طور پہ کھلا رکھتے تو لوگ پی ٹی وی پر یقین کرتے نا کہ بھائی اس نے دیکھو یہ جو چیز یہ ٹی وی بتا رہا ہے وہی چیز پی ٹی وی بھی بتا رہا ہے. تو سرکار نے خود اپنے سرکاری چینل کو تباہ کیا, سرکار نے خود سرکاری ریڈیو کو تباہ کیا, اس لیے کہ کوئی نہ کوئی چیز کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے, اور جب آتی ہے تو جہاں سے نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ اپنی کریڈیبلٹیز کو, تو پی ٹی وی کو ہماری حکومتوں نے تباہ کیا, ریڈیو پاکستان کو ہماری حکومتوں نے تباہ کیا, اے پی پی کی کریڈیبلٹی ہماری حکومتوں نے ڈیمیج کی انہوں نے, کیونکہ وہی خبریں جو آپ سرکاری ماؤتھ پیس بن کے دے رہے ہیں وہ خبر دوسری جگہ سے آتی ہے تو لوگ دوسری جگہ. آپ نے ماؤتھ پیس کی بات کی اور ساتھ سے تباہی کی بھی بات کی, تو تباہی تو آج کی شروع نہیں ہے نا. اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں, میں دیکھ رہی تھی کہ 1982 صحافت میں آپ کا قدم رکھنے کا سال, لیکن اسی کو اگر ذہن میں لائے تو ضیاء دور حکومت ہے, تو کیسا تھا وہ دور؟ دیکھیے مجھے تو اس لیے ظاہر ہے اس وقت تک صحافیوں کی تحریک ختم ہو گئی تھی, وہ جو 77-78 میں شروع ہوئی تھی. سب سے پہلے اس وقت تک سیاسی تحریکیں بھی نہیں شروع ہوئی تھیں. سب سے پہلے جو مارشل لا لگنے کے بعد پہلی تحریک جو چلی ہے وہ صحافیوں کی تحریک چلی ہے اس میں. اور پھر اس کے بعد جب ہم نے جوائن کیا, اچھا اس وقت بھی جب یہ صحافیوں کی تحریک چل رہی تھی ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, تو یونیورسٹی میں ہم نے کیونکہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں اس زمانے میں میس کام نہیں تھا, جرنلزم ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا, تو جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں ہم نے پھر اس صحافیوں کی تحریک کے لیے جلسے بھی کیے وہاں یونیورسٹی کے اندر, ان کی حمایت میں جلوس وغیرہ بھی نکالے اس میں. لیکن جب 82 میں آئے تو میں نے شام کا اخبار, کراچی میں شام کے اخبار کا بڑا اس زمانے میں کلچر تھا, تو شام کا ہی اخبار تھا, اسٹار, ڈیلی نیوز, دی لیڈر, یہ انگریزی کے تھے, پھر بعد میں اردو کے بھی شام کے اخبارات آئے, تو وہاں سے شروع کیا. تو جو انگریزی اخبار تھے ان پہ نسبتاً دباؤ کم تھا, جو اردو کے اخبارات تھے ان پہ دباؤ زیادہ تھا اس پہ. تو اس میں ظاہر ہم جب تھے اس زمانے میں بھی اخبار کو لے جا کے سینسر کیا جاتا تھا. اس زمانے میں اخبار بنتا تھا, اس کو پھر ایک انفارمیشن افسر کے پاس لے جایا جاتا تھا. وہ آتا تھا دفتر یا آپ لے جاتے تھے؟ اچھا, ہمیں لے جانا ہوتا تھا دفتر. اچھا, وہاں سے پھر وہ جس خبر کو نکالنا چاہیں وہ نکال دیتے تھے. ظاہر اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ ماشاء اللہ کے حوالے سے یا ضیاء کے حوالے سے کوئی خبریں ہیں تو اس کو نکال دیتے تھے, یا کوئی ان کو اوپر سے انسٹرکشنز ہوتی تھی کہ دیکھنا کہ یہ والی خبر کہیں نہیں ہو وہ اس میں. اچھا, ہاں, تو وہ بعض اوقات خبریں جو ہے وہ انڈر پلے بھی ہوتی تھیں, ایون اس سے پہلے بھی یہ چیزیں رہی ہیں. تو اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ آدھا اخبار جو ہے وہ تقریباً بلینک ہوتا تھا جب مارکیٹ میں جاتا تھا. یہی میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ وہ آپ لے کے گئے ہیں کیونکہ میں بھی اخبار میں رہی ہوں, وہ ایڈیٹر کو ہم جا کے دکھاتے تھے صفحہ, وہ انہوں نے ہٹا دی 3-4 نیوز. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا کرتے؟ پھر جب مارکیٹ میں اسی طرح جانے لگا تو ان کو پھر غالباً حکومت کو یہ فیڈ بیک انٹیلیجنس وغیرہ سے ملا ہوگا کہ بھائی لوگ تو وہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ خبریں نکالی جا رہی ہیں. تو پھر یہ ایڈوائز آئی, اس زمانے میں ایڈوائز کا سلسلہ تھا, تو یہ ایڈوائز آئی کہ نہیں آپ نے بلینک اسپیس نہیں چھوڑنا, اگر کوئی خبر نکالی جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسری خبر لگائیں تاکہ اخبار بھرا ہوا نظر آئے اس میں. تو اس طرح کے, لیکن پھر ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں جو لوگ لکھنے والے ہوتے تھے وہ بٹوین دا لائنز لکھتے تھے, بٹوین دا لائنز میسج دیتے تھے. جیسے جب سینسرشپ تھی تو امن اخبار جو تھا اس پہ سب سے زیادہ پابندی اس وجہ سے تھی, سختی تھی, کیونکہ ایک تو اردو کا تھا, پھر اپوزیشن کا تھا. اچھا, اس میں تو اگر انہوں نے ماشاء اللہ کی خبریں نکال دیتے تھے وہ لوگ, بلینک ہوتا تھا, تو وہ اگر فلپین میں کوئی ماشاء اللہ کے خلاف تحریک چل رہی ہے تو اس کی ہیڈ لائن لگا دیتے تھے. تو ہیڈ لائن وہ ماشاء اللہ ہی کی ہوتی تھی, لیکن وہ کہیں
کسی باہر کی دنیا میں کسی ملکوں میں چل رہی ہوتی تھی، آزادی کی تحریکیں چل رہی ہوتی تھیں، تو ان کی خبریں لگاتے تھے تاکہ میسج یہ جائے کہ کہیں نہ کہیں تحریک چل رہی ہے، آزادی کی تحریک چل رہی ہے، ماشاء اللہ کے خلاف تحریک چل رہی ہے. تو لوگوں نے وہ طریقے سیکھے اچھا کہ اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، ان چیزوں کو کس طرح کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے کہ جی میسج بھی چلا جائے. اب کسی اور ملک میں اگر ماشاء اللہ لگ گیا ہے تو یہاں بڑی ہیڈ لائن لگ جاتی تھی. تو یہ اس بات کی تو وہ روکنے والوں کو بھی پھر سمجھ آ جاتی ہے. بس یہی ہوتا تھا. پھر وہ کسی حد تک انہوں نے صبر کرنا شروع کر دیا. کہیں جہاں ریزسٹ کر سکتے تھے ریزسٹ کرتے تھے، جہاں سختی کر سکتے تھے سختی کرتے تھے. لیکن میں نے کہا کہ پھر بھی انگریزی اخبار پہ دباؤ کم تھا، انگریزی اخبار پہ پریشر کم تھا. اردو اخبارات کے بارے میں یا رسالوں کے بارے میں زیادہ سینسیٹیو تھے. پھر ایک ہیرلڈ میں، ایک زمانے میں ہیرلڈ میں کوئی اس زمانے کی ملٹری کے خلاف کوئی کور اسٹوری جاری تھی، تو اس کو دباؤ ڈالا گیا، مالکان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ اسٹوری وہ نہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رضیہ بھٹی ایڈیٹر ہوا کرتی تھیں. جی بالکل. تو انہوں نے پھر ریزائن کر دیا اس سے. جب ان سے کہا گیا کہ یہ کور ہٹا دیں تو انہوں نے کہا نہیں میں تو کور نہیں ہٹاؤں گی. انہوں نے ریزائن کیا تو ان کے ساتھ ہیرلڈ کی پوری ٹیم نے ریزائن کر دیا. اس کور میں کیا تھا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ وہ تھا، لیکن وہ غالباً کوئی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی کور اسٹوری تھی، ان ڈیپتھ اسٹوری تھی اس طرح کی، جس کو ظاہر پریشر اس میں وہ تھا اس میں. تو وہ پھر یہ پہلی مثال تھی کہ ایڈیٹر نے ریزائن کیا تو ان کے ساتھ پوری ٹیم نے ریزائن کیا. اچھا. پھر انہوں نے جا کے اپنا ایک پرچہ نکالا، پیرالل نیوز لائن. اچھا. تو یہ وہ ساری ٹیم نے پیرالل جا کے رسالہ نکالا جو ہیرلڈ سے ریزائن ہو کے گئی تھی، جس میں رضیہ کے ساتھ ساتھ زاہد حسین اپنا یہیں آپ کے اسلام آباد میں ہوتے ہیں، زاہد حسین تھے، پھر ریحانہ حکیم صاحبہ تھیں، پھر سائرہ ارشاد تھیں. تو اچھی خاصی ٹیم تھی. اس میں سمینہ احمد ہوتی تھیں، اس میں یہ ساری ہوتی تھیں. پھر بعد میں انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی بھگتا، کیونکہ ایم کیو ایم والے بھی ان کے پیچھے پڑ گئے تھے. پھر جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا تو انہوں نے اس آپریشن کے خلاف. میں ایم کیو ایم پہ آؤں گی کیونکہ مجھے وہ لفافہ یاد ہے. اچھے لفافے مجھے وہ لفافہ نہیں تھا جس کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں کہ لفافے، یہ وہ بلٹ والے لفافے ہوتے تھے جس میں بلٹس آیا کرتی تھی، ایسا بھی تھا نا؟ وہ بہت بات کی بات ہے، وہ بات ہے 2007. وہ میں آؤں گی اس کے اوپر. میں تھوڑا سا ضیاء الحق صاحب کے دور پر رہنا چاہتی ہوں. تو اچھا، ایک تو یہ معاملات سارے ہوئے، لیکن یہ بھی ہمارے سننے میں آیا یا ہم نے پڑھا یا اپنے سینئر جرنلسٹوں سے سنا، کوڑے بھی لگے جرنلسٹوں کو جیسے اور لوگوں کو لگتے تھے. یہ کیا وہ ہوا؟ یہ تھا کہ اس زمانے میں جو صحافی جیل گئے انہوں نے وہ بڑی دلیری سے گئے تھے. اچھا. اور وہ تحریک جو چلی تھی وہ بڑی منفرد تحریک تھی. اس سے پہلے ایک اور جو 1970 میں صحافیوں نے، اور وہ میرا خیال ہے دنیا میں شاید اس کی مثال نہیں ملتی، کہ اس زمانے میں تو مشرقی پاکستان بھی ہمارا حصہ تھا. جی. تو اس زمانے میں صحافیوں نے ویج بورڈ میں کوئی 70 روپے انٹرم ریلیف دیا گیا تھا. تو وہ انٹرم ریلیف نہیں مل رہا تھا. اچھا. تو اس کے خلاف پھر پی ایف یو جے نے جو ہے وہ اس زمانے میں پی ایف یو جے متحد ہوتی تھی، تو پی ایف یو جے نے پھر اپنے صحافیوں کا وہ طریقہ کار وہی ہوتا تھا ہمارا جو ایک ٹریڈ یونینز میں ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے انٹرنل ریفرینڈم کرایا. اچھا. صحافیوں نے انٹرنل ریفرینڈم کرایا کہ بھائی ہمیں ہڑتال پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. تو میجورٹی نے کہا کہ جانا چاہیے ہڑتال پہ. وہ باقاعدہ پراپر ریفرینڈم ہوتا تھا، بیلٹ اس میں ڈالے جاتے تھے، اس میں ہاں یا نہیں میں. اچھا. پھر تو وہ غالباً 16 اپریل 1970 سے کوئی 10 روز تک پورے پاکستان میں کوئی اخبار نہیں نکلا. اچھا. اور وہ باقاعدہ ایسا نہیں تھا، باقاعدہ پوری ٹیمیں بنائی گئی تھیں. ہم تو خیر ہم نے تو یہ چیزیں بعد میں سنی لوگوں سے نا، ظاہر ہم تو اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں، کہ اس طرح وہ تحریک کامیاب ہوئی. حالانکہ اسے بیچ میں توڑنے کی بھی کوشش کی گئی، سب کچھ کی گئی، لیکن جہاں وہ باقاعدہ ٹیمیں بنی ہوئی تھیں کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں کوئی چھپوا تو نہیں رہا اخبار اس میں، لیکن یونٹی اتنی تھی کہ فوراً اطلاع مل جاتی تھی، فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں
فلاں اخبار جو ہے فلاں پرنٹنگ پریس سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پوری ٹیم اس پرنٹنگ پریس پر پہنچ جاتی تھی، اچھا ہوتی تھی. پھر اسی طرح جب 77 میں تحریک چلی مساوات اخبار پہ، اچھا یہ تھا کہ اس زمانے میں بھٹو صاحب کی جب حکومت آئی تو انہوں نے بھی اخبارات پر پابندی لگائی، تو ان کے خلاف بھی تحریک چلی. اچھا بھٹو صاحب نے بھی پابندی لگائی؟ بھٹو صاحب نے تو بہت پابندیاں لگائی تھیں. اچھا بھٹو صاحب کا اس حوالے سے ٹریک ریکارڈ بہت اچھا نہیں تھا. اچھا انہوں نے دائیں بازو کے اخبارات پر پابندی لگائی، جسارت تھا، یہ تھا. پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ نیشنل پریس ٹرسٹ توڑیں گے، لیکن نیشنل پریس ٹرسٹ انہوں نے نہیں توڑا. اچھا اس میں پھر اس زمانے میں انہوں نے ایک وعدہ پورا کیا کہ جو 70 کی ہڑتال میں جو صحافی لیڈرز تھے، یونین کے لیڈرز تھے، ان سب کو نکال دیا گیا تھا دفاتر سے. اچھا تو بھٹو نے پھر پی ایف یو جے کے کیمپ میں آ کے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ ان صحافیوں کو بحال کروانے کی پوری کوشش کریں گے. اچھا اور پھر انہوں نے کی بھی، اور انہوں نے بحال کروایا بھی. اچھا لیکن انہوں نے ان کا دوسرا جو میرا خیال ہے ان کے ساتھ ان کے جو بھی ایڈوائزرز تھے یا بھٹو صاحب کا اپنا ایٹیٹیوڈ بھی بعض اوقات ایسا تھا کہ انہوں نے انفارچونیٹلی جو حالانکہ رائٹ ونگ پیپرز تھے، جسارت تھا، اردو ڈائجسٹ تھا، زندگی تھا، یہ جو تھے ان پر پابندیاں لگائیں، ان کے بہت سے صحافیوں کو گرفتار کیا، ایڈیٹرز کو گرفتار کیا. جسارت اخبار پہ پابندی لگی، تو اس کے خلاف بھی پی ایف یو جے نے پھر اسٹرگل کی. اس کے خلاف بھی ایک جو اچھا کام کیا بھٹو صاحب نے اپنے دور میں، ان کے دور میں، وہ نیوز پیپر امپلائیز کنڈیشن آف سروس ایکٹ 1973 پارلیمنٹ سے پاس ہوا. تو جب بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی، ماشاء اللہ لگا، تو ماشاء اللہ کے خلاف تو نہیں، جب ماشاء اللہ نے پیپلز پارٹی کے اخبار پہ پابندی لگائی، مساوات پہ پابندی لگائی، تو اس کے خلاف بھی تحریک چلائی. اور اس تحریک میں پھر لاہور اور کراچی دونوں جگہ سے تحریک چلی، تو اس میں صحافی آ کے گرفتاریاں دیا کرتے تھے اور از خود گرفتاری دیتے تھے. اور اس میں بھی بہت منظم طریقے سے، کیونکہ اس میں باقاعدہ یہ طے تھا کہ جو صحافی گرفتاری دیں گے وہ ایک روز اگر فرض کریں لاہور، حیدرآباد، دوسری جگہوں سے آ رہے ہیں تو ان کو کہیں ٹھہرانے کی ذمہ داری لگائی جاتی تھی کس کی، تاکہ کسی طرح وہ یعنی گرفتاری دینے سے پہلے نہ پکڑے جائیں. اچھا. تو وہ ہمارے ایک فوٹوگرافر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ قصے سنائے تھے، یہ کچھ زاہد حسین زیدی، تو وہ کہتے تھے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، ہمیں صرف یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ریگل چوک پہنچ جائیں صدر کراچی میں. جی. تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس بس سے اتر کے گرفتاری دی جائے گی. جو نارمل بسیں چلتی تھیں نا، تو کسی بھی ایک بس سے. اچھا ہم کہنے لگے کہ ہم نے یہ کہا بھی کہ یار ہمیں تو بتا دیا کریں، تو انہوں نے کہا نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی خبر لیک ہو جائے گی تو پھر وہ نہیں ہوگا. تو اس طرح اچھا پھر جب جیل پہنچے سارے لوگ جو گرفتاریاں دیتے تھے، تو جیل میں وہ انہوں نے نہ انہیں کوئی پریشان وہ تھی، انہوں نے باقاعدہ بڑی دلیری سے، اس زمانے میں لوگ جیلوں سے خط لکھا کرتے تھے جو الفتح رسالے میں چھپتے تھے. اچھا. ان کے بہت سے ریکارڈ میرے پاس موجود ہے کہ الفتح میں صبی الدین غوثی ہیں، یہ ہیں، ان کے وہاں جیلوں سے مزے سے خط لکھتے تھے کہ یہاں دیکھیں، یہاں ہم سیاسی کارکنوں کے ساتھ مل کے رات کو گانے بھی گاتے ہیں، ترانے بھی گاتے ہیں. تو اس طرح تو اسی میں 4 صحافیوں کو فوجی عدالت میں پیش کیا گیا. اسی زمانے میں نثار عثمانی صاحب نے جب گرفتاری دی، جو پی ایف یو جے کے صدر تھے، تو جب وہ گرفتاری دینے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو نہیں بتایا تھا کہ میں گرفتاری دینے جا رہا ہوں، کیونکہ ان کی اہلیہ کی طبیعت بہت خراب تھی، ان کی بینائی کا مسئلہ تھا. تو وہ جب واپس آئے ہیں تو ان کی اہلیہ صرف ان کی آواز سے ان کو پہچانی، بینائی کھو چکی تھی اس وقت. تو وہ جب جیل گئے، انہیں سزا ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جیلر سے کہ مجھے قید بامشقت ہوئی ہے 6 مہینے، تو مجھے تم قیدی کا لباس بھی لا کے دو اور مجھے بتاؤ کہ میں نے مشقت کیا کرنی ہے. اچھا. تو وہ جیلر ظاہر صحافیوں کو جانتے تھے، تو وہ کہنے لگے نہیں عثمانی صاحب کیسے آپ بات کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں، اگر تم نے نہیں مجھے یہ دیا تو میں ملٹری کورٹ سے شکایت کروں گا کہ اس نے سزا پہ عمل نہیں کروایا. اچھا. اس نے تو اس طرح جب آپ کا لیڈر اس طرح کا ہو تو پھر ظاہر ہے پھر بہادر ہو. ہاں،
تو ظاہر ہے لڑکوں میں جیسے بردہ صاحب نے بھوک ہڑتال کر دی تھی جیل کے اندر، تو لوگ اور انہوں نے بڑی سخت بھوک ہڑتال کی تھی، تو سارے لوگ پریشان ہوئے تھے، نعرے بازی یہ ساری چیزیں وہ ہوئی تھیں اس میں۔ تو ایسے ہی میں جو 4 صحافی تھے ان کو فوجی عدالت میں پیش کیا گیا، ان میں مسعود اللہ خان تھے، ناصر زیدی صاحب تھے، اقبال جعفری تھے اور خاور نعیم ہاشمی۔ تو اس میں مسعود اللہ خان ذرا جذباتی آدمی تھے اس معاملے میں، حالانکہ وہ پیرالسس ان کو تھا پیر میں، تو وہ انہوں نے کہیں جذبات میں آ کے کوئی اس طرح کی بات کی کہ انہوں نے جو میجر تھا جو یا کرنل تھا جو بھی وہ تھا، اس نے ان کو 1 سال 6 مہینے اور 10 کوڑے کی سزا دی۔ اور وہ جیسے ہی کوٹ لکھپت پہنچے ہیں تو وہاں پہلے ہی گراؤنڈ کے اندر کوٹ لکھپت کے وہ گراؤنڈ کے اندر وہ کوڑے لگانے کا پورا انتظام تھا۔ اچھا، حالانکہ نارملی یہ ہوتا تھا کیونکہ ظاہر ہے بہت سے پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے انہیں بھی کوڑے لگے ہیں، لیکن یہ ہوتا تھا کہ جب وہ آتے تھے تو اس کے 1 دن اگلے دن لگ جاتے تھے، وہ یہاں یہ تھا کہ فوراً لگائے جائے کوڑے۔ وہ خفا ہو گئے نا صاحب۔ ہاں، تو وہ اس میں ہوا بھی یہ کہ جیسے ناصر زیدی صاحب کو جو وہ جب باندھتے تھے کوڑے لگانے کے لیے، تو وہ کیونکہ اتنے دبلے پتلے تھے ناصر زیدی صاحب کہ وہ جو رسی تھی نا وہ نکل جاتی تھی باہر۔ اچھا، تو وہ پھر باقاعدہ اس کو سختی سے باندھا گیا، لیکن وہی میں نے کہا نا کہ جوش جذبہ ایسا تھا کہ کوڑے بھی سہ گئے، کوڑے مسعود اللہ خان کو اس لیے نہیں لگائے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں ان کو لگانا خطرناک ہوگا، تو مسعود اللہ خان ناراض ہوئے کہ مجھے کوڑے کیوں نہیں لگائے گئے۔ اچھا، ہاں، تو وہ کہنے لگے میں نے تو سارا انتظام کیا تھا اپنے آپ کو کوڑے لگوانے کا۔ یہ بھی مطلب ایک دیکھے نا کہ اور آج ہے کہ مذہبہ صاحب پھر ایم کیو ایم آ جاتا ہے نا، ایم کیو ایم آ جاتی ہے، وہ بھی کہانیاں ہیں ہے نا، وہ بھی ایک دور ہے نا، اس وقت بھی خبر نہیں لگانی، یہ آپ ہی کہیں قصہ سنا رہے تھے کہ ہیڈ لائن کیا ہونی ہے، سپر لیڈ کیا ہونی ہے، ہر طرح کی چیز سے۔ اب یہ وہ سمجھ ان کو بھی خیر پھر بعد میں یہ احساس ہوا کہ ہم نے کتنا غلط کیا تھا۔ یہ بالکل ویسے ہی جیسے بعد میں آنے والے جو دوسرے انتہا پسند گروپ ہیں انہوں نے بھی یہ طریقہ اڈاپٹ کیا کہ جی صحافیوں کو دباؤ میں لایا جائے، دھمکی دی جائے۔ یہ بلوچستان میں تو بہت کچھ ہوا، ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ جو فرقہ وارانہ تنظیمیں تھیں یا دوسری مذہبی لسانی انتہا پسند تنظیمیں تھیں، انہوں نے وہی ٹیکٹکس استعمال کی۔ تو ایم کیو ایم نے کیوں یہ کیا؟ یہ تو ایم کیو ایم لگتا یہ تھا کہ ایم کیو ایم چاہتی تھی کہ شاید میڈیا کو اپنے کنٹرول، حالانکہ میڈیا بائی اینڈ لارج جو تھا وہ ان کے کوئی خلاف تو کوئی بھی نہیں تھا، چند ایک اخبارات ہوں گے ان کے خلاف، اچھا رائٹ ونگ کے تھے اخبارات، رسالے، جماعت اسلامی کے وہ ہوں گے، لیکن انہوں نے پورے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پالیسی بنائی وہ بہت ہی میرے نقطۂ نظر سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی جماعت نے جو ہے میڈیا کے ساتھ ایسا نہیں کیا جو ایم کیو ایم نے کیا۔ جبکہ جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا تو انہی اخبارات رسائل نے جن کو ایم کیو ایم نے اپنے کنٹرول میں کیا تھا، وہ کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف شروع ہوا تو ایم کیو ایم انہوں نے کہا ہاں آپریشن ہونا چاہیے۔ انہوں نے ان آپریشن میں جو غلط کاریاں ہوئی تھیں ان سب کی نشاندہی کی۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں جو ایم کیو ایم کے لڑکے مارے گئے ان کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا نام ہی میڈیا نے دیا اس میں۔ تو یہ ایم کیو ایم کے لیے ایک سبق تھا کہ آپ نے کیا کیا میڈیا کے ساتھ، اور میڈیا جہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی میڈیا آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایم کیو ایم کے اس پیریڈ میں سب سے زیادہ جنگ اخبار پر دباؤ تھا، اور اس طرح کا دباؤ تھا کہ اگر پریس ریلیز ہے تو وہ پریس ریلیز نہیں لکھا جاتا تھا، اسٹاف رپورٹر لکھا جاتا تھا۔ اچھا، یعنی تھی وہ خبر پوری پریس ریلیز، جی ہاں، تو اسٹاف رپورٹر کا مطلب یہ کہ پریس ریلیز سے تو یہ تاثر جائے گا نا، ہاں چلو پارٹی کا جائے، لیکن جب آپ اس سے آگے اسٹاف رپورٹ
لکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے رپورٹر نے لکھی. تو اس سے رپورٹر کا بھی وہ ہوتا تھا, امبیرسمنٹ بھی ہوتی تھی. اور پھر یہ بھی ہوا کہ جب جنگ اخبار کے خلاف, اور وہ بھی عجیب و غریب, وہی میں نے کہا کہ صرف لگتا یہ تھا کہ وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے. اب اس زمانے میں ڈاکٹر فاروق ستار کراچی کے میئر تھے, تو ان کی شادی کی جو تصویر تھی فرنٹ پیج پہ 2 کالم چھپی اس کے. تو ناراضگی یہ تھی کہ میئر کراچی کی تصویر صرف 2 کالم کیوں چھپی ہے. حالانکہ فرنٹ پیج پہ 2 کالم بہت بڑی چیز ہوتی ہے شادی کی, حالانکہ وہ بھی شادی کی تصویر. وہ ایک اس پہ ایم کیو ایم کا بوائیکاٹ شروع, جنگ اخبار کا بوائیکاٹ شروع ہو گیا. اور بوائیکاٹ شروع کرنے کے لیے پورے شہر میں جلسے کیے گئے. جنگ اخبار بکنا بند ہو گیا, ہر جگہ سے اٹھا لیا جاتا تھا جنگ اخبار. اور یہ کیا جلا دیتے تھے کہ نہیں, کہیں بس اٹھا لیتے تھے, اٹھا کے بند کر دیتے تھے. اخبار اگر مارکیٹ میں نہیں آیا تو ختم ہو گیا, گھروں میں محلوں میں نہیں اخبار جا رہا تو وہ. تو یہ ایک ایسی پالیسی تھی جو کہ لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھی. یعنی بہت سے ایم کیو ایم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس پالیسی سے آپ کو نقصان ہوگا. میڈیا کو تو یہیں رہنا ہے, صحافیوں کو بھی یہ رہنا. آپ کتنے صحافیوں کو ماریں گے, کتنے صحافیوں کو آپ وہ کریں گے. تو وہ کیا دھمکیاں دیتے تھے, مطلب میں نے یہ بھی سنا نا, وہ ہم نے کہا نا وہ لفافے کی باتیں ہوتی ہیں. اس زمانے میں تو لفافے میں بلٹ ہوتا تھا نا, کیونکہ وہ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تھا نا. کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ جنگ اخبار یا دوسری اخباروں میں کام کر رہے ہیں وہ رہتے تو انہی علاقوں میں تھے جہاں ایم کیو ایم کا زور تھا. جی ہاں. تو وہ ایک خوف, اتنا ایک ایسا انجانا سا خوف طاری ہو گیا تھا. اچھا. اور کروا دیا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے بالکل, بلکہ مجھے یاد ہے کہ شاید شکیل صاحب تھے یا خلیل الرحمان صاحب تھے مرحوم, کہ کہنے لگے بھائی اب یہ اخبار تو یہ تو صرف ردی کے لیے رہ گیا ہے, اس لیے کہ مارکیٹ میں تو نہیں اٹھانے دے رہے, جانے دے رہے اس میں. پھر اسی طرح ایک قومی اخبار تھا, حالانکہ ایم کیو ایم کا بڑا سپورٹر اخبار رہا, اس نے سب کچھ کیا, لیکن پی ایس ایف کا ایک لڑکا مارا گیا نجیب, جو اس کا پی ایس ایف کراچی کا صدر تھا. اس پہ اس اخبار نے ایک سپلیمنٹ نکال دیا. اچھا. اس کی وجہ سے وہ اخبار 14 دن نہیں نکلا. 14 دن؟ ہاں. اور اس کی وجہ سے 14 دن ہوگا, 10 دن ہوگا, لیکن کئی دن وہ اخبار نہیں نکل پایا. اور اس کے جو جس رپورٹر نے خبر دی تھی وہ بیچارہ چھپا رہا اس میں. پھر جب وہ نکلا اخبار تو باقاعدہ اس کے فرنٹ پیج پہ دونوں جو اس کے مالک تھے الیاس شاکر مرحوم اور مختار عاقل, دونوں کی ہاتھ جوڑ کر 90 پہ معافی مانگنے والی تصویر چھپی فرنٹ پیج پہ. تو اس طرح کی پالیسی سے ایم کیو ایم کو بہت نقصان ہوا, اور ایم کیو ایم کا امیج بہت برا ہوا, خراب. آپ کو بھی کوئی دھمکیاں ملی؟ بات کرتے تھے, وہ کرتے تھے, پریشر تھے. پھر وہ بلٹ والا قصہ آپ کے ساتھ بھی ہوا نا؟ وہ 2007 کی بات ہے. لیکن اس سے پہلے 92 میں ہمارے اپارٹمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا. اچھا. وہ جو میرے بڑے بھائی تھے بی بی سی میں ہوتے تھے, بی بی سی کی کسی خبر پہ ناراضگی ہو گئی تو گھر پہ اٹیک ہوا, اس میں 2-3 بھائی زخمی ہوئے, اس میں سارے وہ اسی طرح اور بہت سی. تو ایم کیو ایم کے کچھ شاید سنجیدہ لوگ یہ اس سے پریشان بھی تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک پالیسی بن گئی. اس تو پالیسی کہاں بنتی تھی؟ خیر 90 میں بنتی تھی, 90 میں بنتی تھی. وہی میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہی ہوتا تھا نا کہ بہت سے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجبور نظر آتے تھے اس میں. تو جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس چیز کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ایک پارٹی, اب میں تھوڑا سا اس کو سیاست کی طرف بھی لے آؤں گی, ایک پارٹی جب اتنی شتر بے مہار ہو جائے تو اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت ہی پوری, ایم کیو ایم تو ایک الگ پوری ایک کہانی ہے نا. آپ یہ سارا ظاہر ہے آپ کی پوڈ کاسٹ ایم کیو ایم کے اوپر نہیں ہے, لیکن یہ ہماری سیاست میں یہ چیزیں رہی ہیں, کچھ چھوٹے لیول پہ رہی ہیں, کچھ بڑے لیول پہ رہی ہیں. یعنی جیسے ایک مرتبہ اسلامی جمعیت طلباء کے لاہور کے غالباً ناظم تھے پنجاب یونیورسٹی کے, ان کے پاس سے کوئی پسٹل برآمد ہو گئی تھی, تو نوائے وقت میں خبر چھپ گئی, تو نوائے وقت کو آگ لگا دی گئی.
اس طرح کی چیزیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی خبر چھپ گئی جنگ میں کراچی میں چھپی تھی تو پیپلز پارٹی جنگ اخبار کے دفتر پہ کنٹرول کر لیا گیا. لیکن یہ آئسولیٹڈ واقعات تھے. جو ایم کیو ایم کا وہ تھا وہ اس لیے زیادہ وہ تھا کہ وہ پورے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی انہوں نے پالیسی بنائی. اب یہ چونکہ ان کو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مقتدرہ کا ان کے اوپر ہاتھ تھا شاید اس لیے وہ اتنا کھل کر کے نہیں, لیکن مقتدرہ نے پھر ان کے ساتھ جو کیا وہ بھی میرا خیال ہے وہ تو بعد میں کیا نا. لیکن یہ بھی تھا کہ ان کو اربن سندھ کی بڑی جینوئن سپورٹ حاصل تھی. یعنی شہری سندھ کے لوگوں نے انہوں نے اتنا اس طرح کی الیکٹورل سپورٹ شہری سندھ میں کبھی کسی کو حاصل نہیں ہوئی, نہ جماعت اسلامی کو نہ جے یو پی کو. اور لوگوں نے جینوئنلی ان کو ووٹ دیا, بڑی تعداد میں ووٹ دیا اور بہت عرصے تک وہ. اسی لیے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. انہیں ایون یہ جو ان پہ وائلنس کا الزام ہے, یہ وائلنٹ پالیسی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. چلیں شروع میں یہ بات ٹھیک ہے کہ انہیں اسلامی جمعیت طلباء سے خطرہ تھا, یونیورسٹی سے ان کے لڑکوں کو نکال دیا گیا تھا, تو ایک ریئیکشن بھی تھا اس کا. لیکن اس ریئیکشن کو کنٹرول نہیں کر پائی ایم کیو ایم. اس کو انہوں نے پارٹ آف پالیٹکس بنا لیا. اور جب پارٹ آف پالیٹکس بنایا اور آپ نے سب کو ہتھیار دینے شروع کر دیے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ایم کیو ایم اور اردو اسپیکنگ کا جو امیج تھا ماضی میں لوگوں کے بارے میں کہ پڑھی لکھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں لوگ, سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہیں کے ہوتے ہیں, وہ اس سارے امیج کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اس میں. اور اس میں ایک چیز وہی تھی کہ ان کی یہ جو میڈیا پالیسی تھی ایم کیو ایم کی, اس نے ایم کیو ایم کی کریڈیبلٹی کو بہت ڈیمیج کیا, ایم کیو ایم کو بہت ڈیمیج کیا. صحیح. تو اچھا پھر آپ نے یہ جو 2007 میں آپ کے ساتھ واقعہ ہوا, یہ کس لیے ہوا؟ یہ ان کی ایک ڈائریکٹ ایفیلیٹڈ تو نہیں تھی لیکن تقریباً ایک ہی سوچ کے لوگ تھے. ان کی ایک آرگنائزیشن تھی مہاجر رابطہ کونسل. اچھا. اس مہاجر رابطہ کونسل نے ایک دن کوئی پریس ریلیز جاری کی. اب اگر آپ ان کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں وہ ہم نے جاری نہیں کی تھی, وہ تو نہیں, وہ تو ایم کیو ایم لندن سے آئی تھی, جو کچھ بھی ہے. بہرحال اس وقت تو یہی تھا کہ مہاجر رابطہ کونسل کے نام سے ایک لسٹ دی گئی. اچھا. اس لسٹ میں ہم سب بھائیوں کے بھی نام تھے اور وہ یہ کہا گیا کہ یہ مہاجر شوونسٹ ہیں. اچھا. اور یہ سارے صحافی تھے؟ یہ سارے صحافی تھے. اس میں ڈاکٹر شاہد مسعود کا نام بھی تھا, اس میں ہم سارے بھائیوں کے نام تھے, اس میں اور بھی کچھ لوگوں کے نام تھے. تو اس کے اگلے ہی روز جو تھا وہ 3 صحافی تھے جن کے میں تھا, ایک اے پی کے زرار خان تھے وہ, اور ایک اے ایف پی کا فوٹوگرافر تھا آصف. اب اس کی تو موٹر سائیکل پہ اینولپ بلٹ کے ساتھ لگا کے گئے, میری گاڑی کی ونڈ اسکرین پہ وہ لگا کے گئے. زرار خان کی گاڑی کا شیشہ کھلا ہوا تھا تو گاڑی کے اندر ڈال دی انہوں نے, اس طرح کی. اب میری آج بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ میسیجنگ کیا تھی, لیکن اس پر پھر یہ ہوا. میں نارملی جب اس طرح کی کوئی واقعات ہوتے ہیں تو میں زیادہ وہ نہیں کرتا, شور شرابہ نہیں کرتا, لیکن پھر یہ ہوا کہ چونکہ ابھی ایک دن پہلے ایک لسٹ آئی ہے, آج یہ ہوا ہے, تو اب خاموش رہنا درست نہیں ہے. تو لہٰذا پھر ہم نے وہاں احتجاجی جلسہ ولسہ بھی کیا, وہ بھی کیا. پھر اس وقت کے جو آئی جی تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم پولیس پروٹیکشن دے دیں. میں نے کہا نہیں, مجھے نہیں چاہیے پولیس پروٹیکشن, پولیس والے کو کیوں میں مصیبت میں ڈالوں. تو وہ چیزیں پھر میری آرگنائزیشن نے مجھ سے کہا کہ آپ اسلام آباد شفٹ ہو جائیں. آپ اس وقت اے ایف پی لیکن اسی دوران پھر اے آر وائی میں نے وہ کر لیا تھا, تو اے آر وائی پہ پھر اسلام آباد سے میں نے پروگرام وہ کیا. لیکن یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس نے اوور آل جو ہے اس واقعے میں ڈائریکٹلی وہ نہ بھی ہوں, لیکن اس اوور آل سچویشن نے ایم کیو ایم کو ایز این آرگنائزیشن بہت, ان کی کریڈیبلٹی کو بہت ڈیمیج کیا, ان کی پالیٹکس کو بہت ڈیمیج کیا. ان کی مطلب ہم نے بھی کسی سنے نا, پھر ہماری جب جنریشن آ جاتی ہے
تو ہم یہ کس سے سنتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کے زمانے میں ایسے ہوتا، جب اصل میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی شروع ہوئی نا، اور طالبانائزیشن آئی اور طالبان نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، ہمارے آپ دیکھیں کتنے جرنلسٹ مارے گئے، تو پھر ایک چیز آئی کہ ہاں یہ تو کسی زمانے میں کراچی میں بھی اس طرح ہوتا تھا، زندگیاں اسٹیک پہ لگی ہوتی تھی. اچھا ایک تو ہوا کہ زندگی اسٹیک پہ لگ گئی، ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں آ کے مجھے ایسے لگ رہا ہے، پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں، میں آپ سے، آپ مینٹور بھی ہیں، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، مجھے لگتا ہے اب صحافت اسٹیک پہ لگ گئی ہے. دیکھیے ہماری صحافیوں نے بھی بہت سے جو چیزیں ہیں، ہماری صحافیوں نے بھی، اپنی صحافی تنظیموں نے بھی اپنی کریڈیبلٹی کو بہت لوز کیا ہے. ہم نے ایک طرف اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے، ایک طرف صحافی مارے جا رہے ہوتے ہیں، ہم حکومت کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، پھر جو ہے ہم اس طرح کے کمپرومائزز کرتے ہیں بعض خاص سچویشن میں کہ کہیں انڈیویجولی کرتے ہیں، کبھی ہم آرگنائزیشنلی کرتے ہیں اس چیزوں نے. تو جو صحافی پہلے پوزیشنز لیا کرتے تھے، جو کھڑے ہوتے تھے، وہ اب پوزیشنز لینا کم ہو گئے. پھر جو ہمارے جو انفارچونیٹلی جو مالکان ہیں، انہوں نے یونینز کو کمزور کر دیا. جب ظاہر ہے آپ لوگوں کو ریگولر نہیں کریں گے، آپ کانٹریکٹ پہ کریں گے، آپ ڈیلی ویجز پر کریں گے، لائن بیسس پہ کریں گے کوریج، ان کو باقی مراد تو چھوڑیں، ان کو وقت پر تنخواہ بھی نہیں ملے گی. تو دراصل آپ اپنی اسٹرینتھ کو کمزور کر رہے ہیں. اور کیونکہ یونینز جو ہے وہ کسی بھی ادارے کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، جو مالکان نہیں ریئلائز کرتے کہ جب بھی اخبار پہ برا وقت پڑا، جب بھی سرکار نے کوئی اخبار پہ کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، تو سب سے آگے یونین کھڑی ہوتی تھی، کیونکہ یونینز کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ میرا ادارہ ہے، میں اسی ادارہ میں کام کرتا ہوں، مجھے روزگار اسی ادارے سے ملتا ہے. تو آپ کو تو یونین کو مضبوط کرنا چاہیے تھا، اب تو بنانے نہیں دیتے. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب کیا ہے کہ کل خدا نہ خواستہ کسی اخبار، کسی چینل پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے، بند سرکار کی طرف سے اس پہ وہ کی جاتی ہے، تو آپ کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ آپ سرنڈر کر جائیں، کیونکہ اب کھڑے آپ کی شیلڈ بننے والے صحافی نہیں رہے، کیونکہ آپ نے ان کو کمزور اتنا کر دیا، آپ نے اپنی سی بی اے یونینز کو ختم کر دیا، ویک کر دیا آپ نے. تو لوگ کیوں کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ آ کے؟ تو اب یہی ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ شور ہو جاتا ہے، لیکن ادروائز وہ تعداد آہستہ 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 کمزور ہوتی چلی گئی. ایک طرف ہم نے اپنی صحافت انڈیویجولی بھی اپنی کریڈیبلٹی خراب کی، ہم نے کمپرومائز پر پتہ نہیں طرح طرح کی ہم باتیں لفافوں کے حوالے سے بھی سنتے ہیں، جو کہ ساری باتیں غلط بھی نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، کس طریقے سے چیزوں کو وہ کیا جاتا ہے. جب آپ تنظیمی طور پہ یا انفرادی طور پہ اگر میں فیورز لینا شروع کر دیتا ہوں گورنمنٹ سے تو پھر میں گورنمنٹ کے آگے اسٹینڈ نہیں کر سکتا. اخلاقی طور پہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جرنلزم اور حکومت جو ہوتی ہے وہ ایڈورسریز ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ان سے کوئی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا تو کام ہی یہ ہے کہ تو اب کل پلٹ کے کوئی منسٹر مجھ سے کہے یار ابھی تو ہم نے آپ کو پیسے دیے تھے، آپ کے پاس کیا، آپ کے پاس رہ گیا، ہو جائیں گے پلاٹس لینا، وہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے. لیکن سب سے زیادہ کمزور جو ہوئی ہیں یونین، وہ مالکان کی وجہ سے ہوئی ہیں. اچھا، کہ مالکان دیکھیں سی بی اے یونینز ختم ہو گئیں، چند ایک رہ گئی ہیں، جو جرنلسٹوں کی ان کی تعداد تھی وہ سکڑ گئی ہے. جو ایک دفتر میں یونینز ہیں ان میں اب ظاہر ہے ہر کوئی دوسرے کو، اب تو ریگولر امپلائمنٹ کا وہی ختم ہو گیا ہے. اب اگر آپ یہ لکھ کر کسی کو صحافی کہتے ہیں کہ آپ نے یونینی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لینا، تو کل جب آپ کے دفتر پہ کوئی سرکار حملہ کرے گی تو وہ جرنلسٹ کیسے کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ آ کے؟ تو یہ جو پی ایف یو جے اتنے ٹکڑوں میں بٹ گئی، اس کی بھی یہی ایک وجہ ہے کہ کسی نے توڑا ہماری طاقت کو کم کرنے کے لیے.
پہلے بھی کرتے رہتے تھے لیکن پہلے ہم ریزسٹ کرتے تھے, اب کوشش کرتے تھے. مجھے لگا کہ پھر مفادات جو ہے وہ آڑے آ گئے. شروع میں تو ایک تو ہم نے وہ تقسیم دیکھی جو جنرل ضیاء کے پیریڈ میں ہوئی تھی تقسیم. اچھا, اس وقت بھی تقسیم ہوئی تھی نا تقسیم, جبھی تو اس کے بعد پہلے رشید صدیقی گروپ بنا, پھر دستوری بنا. بالکل. تو اس وقت جو تھی, اس وقت یہ جواز پیدا کیا گیا کہ جی یہ تو پیپلز پارٹی کی تحریک ہے, یہ ہے. شروع میں انہوں نے کہا کہ جی پی ایف یو جے کے الیکشنز آپ نے نہیں کرائے, وہ کرانے چاہیے تھے. لیکن جب یہ بات کی گئی کہ بھائی تحریک اس وقت ہم تحریک میں اس وقت کیسے کرائیں, اب وہ بات ہو سکتی ہے کہ اس وقت بھی کرا دیتے تو کیا تھا, لیکن جب لوگ جیلوں میں ہوں تو آپ کیسے. اچھا, پھر یہ کہ چلیں آپ نے یہ جواز بنایا تو آپ کی نظر میں تحریک تو پھر بھی جاری رہنی چاہیے تھی, آپ الیکشن کرا تحریک. تو وہ ایک تقسیم کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریاتی بنیادوں پہ ہوئی. اچھا, کہ انہوں نے وہ اچھا پھر یہ بھی ہوا کہ آپ نے یہ الزام تو لگایا, لیکن پھر آپ نے اگلے 1-2 دن بعد پتہ چلا آپ نے جنرل مجیب جو سیکرٹری انفارمیشن تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو ایکسپوز کر دیا نا آپ نے اپنے آپ کو. پھر ان کے اندر بھی تقسیم ہوئی, پھر ان رشید صدیقی اور دستوری گروپ یہ تقسیم ہوئی. تو اب پھر ایک طریقے سے 3 پی ایف یو جو اس وقت بن گئیں. اچھا, وہ تو پھر رشید صدیقی الٹیمیٹلی ختم ہی ہو گیا تو دستوری رہی. پھر ہم نے ایک تقسیم 2013 میں دیکھی جی, اس کا بھی وہ بھی کسی کا کوئی جواز نہیں تھا. اچھا, آپ چونکہ ہم یونین کے الیکشنز لڑتے ہیں, یونین میں ایکٹیویٹیز, لیکن یونین کا آئین نہیں پڑھتے. آئین میں وہ چیزیں موجود تھیں کہ بھائی اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے, لیکن پڑھا ہوتا تو ریزالو کرتے. تو انفارچونیٹ رہا اس میں, اور پھر بے شمار ایسوسیشنز بن گئیں. تو لگا یہ کہ شاید یونین کی کمٹمنٹ سے زیادہ مفادات حاوی آ گئے. تو جو یونینز کے بیسک پرنسپلس تھے ان کو ہم بھولتے چلے گئے, بیسک اصول ہم بھولتے چلے گئے. پھر پی ایف یو جے کا جو ایک بہت ہی اچھا مضبوط مربوط آئین تھا اس کو ہم نے سائڈ کر دیا, اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے پھر آپ لوز ہوتے چلے گئے. جب آپ لوز ہوتے چلے گئے تو فریکشنز بڑھتے چلے گئے اس میں, اور آج ہم اتنے فریکشنز میں ڈیوائیڈڈ ہیں کہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, تو آپ کوئی متحدہ اسٹرگل نہیں کر سکتے. آپ نے تحریک کی بات کی تو مطلب اس زمانے میں کہ جب کوڑے لگ رہے تھے تب بھی تحریک چل رہی, آخری میں پھر مشرف کے پیریڈ میں تحریک چلی. اور کبھی کبھی ہم آ جاتا ہے جذبہ, لیکن جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ مقابلہ نہیں کر سکتے, نہ مالک کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہ حکومت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ اس زمانے میں اور پھر مشرف کے زمانے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا دور زیادہ خطرناک تھا؟ اگر آپ صحافت کی بات کریں تو ایز اے صحافی آپ زیادہ انسیکیور فیل کر رہے تھے. دیکھیں, ایک ضیاء کا پیریڈ تھا جی, مشرف کے پیریڈ میں نان اسٹیٹ جو آپریٹرز تھے وہ بھی, خاص طور پہ ہم نے جب حیات اللہ وغیرہ کا واقعہ ہوا تھا اس میں, تو ہم نے اس میں خاص میں دیکھا کہ خاص طور پہ بلوچستان کے اندر صورتحال بہت خراب ہوئی. جو سابقہ فاٹا تھا یا بلوچستان تھا, یہ تھا ادھر دونوں سے خطرہ رہتا تھا. جو ایک طرف ایجنسیز کا دباؤ رہتا تھا, دوسری طرف نان اسٹیک ہولڈرز کا. نان اسٹیٹ ایکٹرز جو تھے دونوں ہی کا خطرہ رہتا تھا کہ ایک دباؤ ڈالتا تھا کہ خبر لگاؤ, اور دوسرا دباؤ ڈالتا تھا خبر نہ لگاؤ. تو جو ذہنی دباؤ تھا اس کا وہ بڑھتا چلا گیا اس میں, اور یہ تو بلوچستان میں تو بہت زیادہ ہوا اس زمانے میں مشرف کے پیریڈ میں اس میں. لیکن ٹیلی ویژن کے آنے سے ایکسپوجر بھی بہت ہوا, پرائیویٹ ٹیلی ویژن کے آنے سے. اور جو پاکستان میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز آیا مشرف کے پیریڈ میں, تھوڑا سا انیشلی بے نظیر کے پیریڈ میں آیا, لیکن پھر مشرف کے پیریڈ میں بہت زیادہ آیا. اس کی ایک وجہ کارگل تھا کہ کارگل میں جب کارگل کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت انڈیا میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن آ گیا تھا منموہن سنگھ کے پیریڈ میں 90 میں. تو جب وہ جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد یہ ریئلائز کیا گیا
کہ وہاں کے پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان ہوا. تو پھر یہاں بھی پرائیویٹ ٹی وی سیکٹر اس زمانے میں ہم زی ٹی وی اور یہ دیکھا کرتے تھے. تو بعد میں پھر یہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جو اچھا پازیٹیو چیز سائن تھی، لیکن پھر بہت سے معاملات میں سینسیٹیو ہوتے چلے گئے. مشرف کے پیریڈ میں بلوچستان کے حوالے سے بھی، پھر لائرز موومنٹ جب چلی اور وہ آیا، تو پھر 3 نومبر 2007 کو ٹی وی چینلز پر پابندی لگا دی گئی شوز پر. اس کے خلاف ہم نے کوئی 88 روز جو ہے اسٹرگل کی اس میں. تو وہ پیریڈ تھا. آج کا پیریڈ جو ہے اس میں دوسرے طرح کے پریشرز ہیں، ان سین پریشرز بہت ہیں اس میں. پھر قانون لے آیا گیا پہلے الیکٹرانک. سر اس وقت کہہ سکتے تھے، آج کہہ بھی نہیں سکتے. آج یہ بھی ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتے، اور پھر بعض اوقات لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں، اپنی زبان نہیں بول رہے. لیکن کچھ ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، لیکن بائیں تو کیا ایک صحافی، یہیں پہ میں تھوڑا سا، پھر مجھے تھوڑا سا آخر میں آپ سے سیاست پر بھی بات کرنی ہے. یہ جو ایک جملہ آتا ہے کہ تم تو اس کے ماؤتھ پیس ہو، تو تم تو، یہ جو صحافی ہے اس کی لمیٹیشن کہاں تک ہے؟ مطلب آپ دیکھیں نا، خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا غلط ہوا، ساری دنیا کہتی ہے غلط ہوا، ہم بھی کہتے ہیں غلط ہوا. مطلب یہ کیا ہے کہ آپ اتنے بڑے لیڈر کا ٹی وی پر نام ہی نہیں لے سکتے؟ آپ تو تجزیہ کار ہیں، آپ تو لے لیتے ہیں. ہم خبر جب دے رہے ہوتے ہیں تو پھر نہیں لے سکتے، تجزیے میں کر دیتے ہیں. لیکن بہت سارے ٹی وی چینلز پہ تجزیے میں بھی نام لینے پر پابندی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ چلو یہ تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم ان کے اسپوکس پرسن بن جائیں؟ ایسا بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، ریاست کا اسپوکس پرسن بن گئے آپ، وہ آ گیا کہ جی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے وہ جو ایک جو تھا نا، لوگ ہمیشہ سے اس طرح کے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کیونکہ ایکسپوجر ہمیں زیادہ لگتا ہے اس لیے ہمیں زیادہ فیل ہوتا ہے. ورنہ جب بھٹو صاحب کا دور تھا تو اس زمانے میں جو رائٹ ونگ پیپرز اور میگزینز تھے ان کو اٹھا کے آپ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے تھے. اچھا. اسی طرح کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے تھے. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. تو پارٹی پیپرز جو تھے، یا فرض کریں دائیں بازو کا اخبار ہے یا بائیں بازو کا اخبار ہے، تو مساوات ہے ایک طرف، دوسری طرف جسارت ہے، جی، تو دونوں ہی کسی نہ کسی کے ماؤتھ پیس تھے نا. جی نا، صحیح، سرکار کے ماؤتھ پیس. تو یہ ماؤتھ پیس کا سلسلہ ہمیشہ سے رہا، لیکن اس کے بیچ میں نیوٹرل لوگ بھی رہے، آبجیکٹیوٹی کو مینٹین کرنے والے لوگ بھی رہے، تھوڑا سا بیلنس رکھنے والے لوگ بھی رہے اس میں. تو آج چونکہ ٹیلی ویژن پہ ایکسپوجر زیادہ ہوا، پہلے تو پارٹی پیپرز لوگ پڑھتے نہیں تھے. جی، یعنی جسارت اور مساوات جو تھے وہ خود ان کے کارکن نہیں پڑھتے تھے، کم پڑھتے تھے. لیکن آج ایسا نہیں ہے. آج اگر عمران خان کے فالوورز ہیں تو عمران خان کیا حق میں جو بات کر رہا ہے اس کے فالوورز بے شمار ہیں، بے شمار ہیں. اچھا، اس سے اس کو فائنینشیل فائدہ بھی پہنچتا ہے کہ اگر میرا یوٹیوب چینل ہے اور میں وی لاگ کر رہا ہوں اور میں عمران خان، مسلسل عمران خان کے حق میں گفتگو کر رہا ہوں، تو میرے سبسکرائبرز کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. اسی طرح اگر مسلم لیگ نون والا ہے تو مسلم لیگ نون کے ان کے سبسکرائبرز کی تعداد، جس کے زیادہ سپورٹ ہے اس کو زیادہ سپورٹ نظر آئے گی. تو یہ وہ زمان، یہ وہ نہیں ہے جو مساوات اور جسارت میں ہوتا تھا. اچھا، آج کے مساوات اور آج کے جسارت والوں کے فالوورز بہت ہوتے ہیں. اب فائنینشیل ٹچ اس میں آ گیا ہے، فائنینشیل ٹچ آ گیا ہے کہ آپ کے یوٹیوب چینل اگر آپ مونیٹائز ہو گئے ہیں اور آپ کے سبسکرائبرز کی تعداد 10,000 20,000 50,000 لاکھ 10 لاکھ ہو گئی ہے، تو آپ کو اسی لحاظ سے آپ کو لیگلی، یہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے، لیگلی آپ کو ڈالرز بھی مل رہے ہیں، تو آپ کی فائنینشیل پوزیشن بھی اچھی ہو گئی ہے. لیکن اس میں آپ کس حد تک کمپرومائز کر رہے ہیں. کمپرومائز سے مراد یہ صحافت کہاں گئی کہ آپ، یہی صحافت ہے، یہی ان کی صحافت ہے. یہ کیسے صحافت ہے کہ آپ ایک ہی پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو ہیمرنگ کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں. کہہ رہا ہوں نا کہ وہ آپ کو آج جو ہیمرنگ لگ رہی ہے، کل اخبارات میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا.
صرف اس کی ریڈرشپ کم تھی. تو سر وہ ایکسیس نہیں تھی نا, ابھی آپ کے جیب میں ہے وہ. ہاں تو وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ذہن ہمیشہ سے بٹے ہوئے رہے ہیں, اور اس میں کوئی نیگیٹو بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی اپنے آپ کو سوچ کا اختلاف اور چیز ہے, انتہا پسندی اور چیز ہے. انتہا پسندی تو بالکل وہ ہے نا کہ آپ, اچھا اس سے کیا, جرنلزم نام ہے آبجیکٹیوٹی کا. جی تو آبجیکٹیوٹی کمپرومائز ہو گئی ہے, آبجیکٹیوٹی کمپرومائز ہو گئی ہے. حقائق, سچ میں صرف وہ سننا چاہتا ہوں جو مجھے اچھا لگے, جو میرا سچ ہے. ہاں جو میرا سچ ہے. تو سچ تقسیم ہو گیا. کوئی جو پیپلز پارٹی کا چاہنے والا ہے, اگر آپ نے اس کے خلاف بات کی, چاہے جتنی صحیح بات ہو تو اسے صحیح نہیں لگے گی. پی ٹی آئی کے خلاف میں نے بات کی تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے, ٹرولنگ شروع ہو جائے گی. پی ٹی آئی کے حق میں نے بات کی تو میرے دیوانے آ جائیں گے, ساتھ دیوانے بن جائیں گے لوگ. تو اس دوران صحافت جو تھی وہ کمپرومائز ہوتی چلی گئی, آبجیکٹیوٹی مینٹین نہیں کر رہی کی اس میں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پولرائزڈ ہو گئے, چینل پولرائز ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ یہ جیو جو ہے یہ اینٹی پی ٹی آئی ہے, اے آر وائی پرو پی ٹی آئی ہے, آج اے آر وائی جو ہے کہیں اور نظر آتا ہے. یہ تو چینلز, اخبارات یا ایون ڈیجیٹل پلیٹ فارمز, اور ان سب کے بیچ میں نیشنل انٹرسٹ. اب نیشنل انٹرسٹ بھی اس کو ڈیفائن ہی نہیں کیا جا سکتا. میں جس چیز کو قومی مفاد میں سمجھتا ہوں, جو اسٹیٹ ہے اسے قومی مفاد میں نہیں سمجھتی. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو ریاست کہتی ہے کہ یہ خبر نہ دینا, یہ خبر دینا قومی مفاد کے خلاف ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ خبر دینا قومی مفاد کے عین مطابق ہے. لیکن آپ کی سوچ نہیں چل رہی نا. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں. تو مجھے تو اپنی سوچ پہ اسٹینڈ کرنا ہے کہ جی آپ کر لیں. آنے والے وقت نے یہ ثابت بھی کیا کہ آپ نے جن گروپس کی سرپرستی کی نا, اور ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ آپ غلط سرپرستی کر رہے ہیں, آپ یہ نقصان اٹھائیں گے, آپ یہ بات قومی مفاد کے خلاف ہے. اس وقت آپ کو یہ بات قومی مفاد میں لگتی تھی. آج آپ کو وہی سارے گروہ, انہیں پر آپ نے ہی پابندیاں لگائیں جن پر کل آپ کو اعتماد تھا اس میں. تو ہم تو کل بھی یہ بات کہہ رہے تھے, ہم آج بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اس میں. تو قومی مفاد کو ڈیفائن کریں, کیا چیز قومی مفاد میں ہے, کیا چیز قومی مفاد. آپ کو نہیں لگتا سر؟ مجھے ایسے لگتا ہے, میں آپ سے صلاح لینا چاہتی ہوں یا شاید آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں. قومی مفاد بھی شخصیتوں کی گرد ایسے جیسے پہنچ کے رہ گیا ہے کہ آپ نے ایک شخصیت کو اگر کرٹیسائز کیا ہے تو آپ نے تو قومی مفاد کے خلاف بات کر لی. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس شخصیت کے فیصلوں سے کیا ہوا ہے. آپ مطلب میں جب گلی محلے میں لوگوں سے ملتی ہوں, ارد گرد ہمارے ہیں یا ہمارے اپنے صحافی بھی ہیں, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا رہا ہے. دیکھیں ہم نے مقبولیت, دیکھیں آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بھی مقبول لیڈرز رہے ہیں, آپ کے اب مقبولیت کو آپ کہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن مقبولیت ہے. یہ تو سیاست دان ہو گئے نا. ہاں میں تو اداروں کی, وہ اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ آپ کے اوپر آپ کو صحافت بھیج رہے ہیں, وہ آپ کو خبر بھیج رہے ہیں. میں جس صوبے میں رہتی ہوں, میرے پاس وزیرستان سے جو خبر آ رہی ہے وہ میں پلے نہیں کر سک رہی ہوں. میں ایک ہی طرف کی خبر لے رہی ہوں. آپ نے مجھے سکھایا تھا, آپ میرے مینٹور ہو, آپ نے کہا تھا خبر کو بیلنس کرو, خبر میں دونوں کا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے. وائی اور ہاؤ کہیں گم ہو کے رہ گیا ہے. وہ 5Ws 1H تھا نا. نہیں, اس میں یہی ہوا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کیوں فیک نیوز پھیلی. فیک نیوز اس لیے زیادہ پھیلی کیونکہ آپ نے فیکٹس چھپائے. جب آپ فیکٹس چھپائیں گے تو کہیں نہ کہیں, جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جب سینسرشپ لگتی تھی تو لوگ پروپیگنڈے پہ یقین کرنا شروع کر دیتے تھے. کیوں لوگ BBC سنتے تھے؟ خبر تو انہیں لینی ہے کہیں سے.
اب وہ اگر پی ٹی وی خبر دے رہا ہوتا تو میں کیوں بی بی سی کی طرف جاتا, یا ریڈیو پاکستان اگر وہ خبر دے رہا ہوتا تو میں رات 8 بجے بی بی سی کیوں سنتا؟ چونکہ آپ نے خبر نہیں دی, کیونکہ آپ نے خبر کو کل کیا, تو لوگوں نے بی بی سی باہر کی دنیا کے ریڈیو پر اعتماد کرنا شروع کر دیا. آپ ہمیں یہ بتا ہی نہیں رہتے کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, تو لوگ بی بی سی سنتے تھے کہ وہاں سے پتہ چلتا تھا کہ ڈھاکہ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں سے پتہ چلتا تھا کہ بنگالیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب وہ اپنی اینگلنگ کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, چونکہ آپ تو دے ہی نہیں رہے نا کچھ, آپ تو الاؤ ہی نہیں کر رہے کچھ دینا, تو لوگ اسی پہ یقین کریں گے. وہ صحیح بول رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے, فیکٹس بتا رہا ہے, فیک بتا رہا ہے, لیکن چونکہ وہ کچھ نہ کچھ بتا رہا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں بتا رہے. آپ یہاں کی مغربی پاکستان کی ہیڈ لائن کہ ہماری فوجیں جو ہے وہ جو ہے دشمن ادھر اس زمانے میں 71 کی بات کہہ رہا ہوں, ہم اس طرح کی خبریں یہاں دے رہے تھے اور حقائق کچھ اور رہا تھا. تو اگر آپ اسی طریقے سے حقائق یہاں پیش کرتے تو ذہنی طور پہ مجھے یہ اندازہ ہوتا کہ مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں. شاید ممکن تھا کہ یہاں سے کوئی پازیٹیو چیزیں جاتی, ممکن تھا کہ یہاں سے ایسی چیزیں جاتی جیسے شاید یہ کرائسس بچ جاتا الگ ہونے سے, لیکن ایک طریقے سے کٹ گیا. یعنی مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو الگ نہیں ہوا, اس سے پہلے ہی ہم نے 1970 کے بعد الگ کر دیا تھا. چونکہ نہ مجھے ادھر کی خبریں آ رہی تھیں, نہ انہیں ادھر کی خبریں پتہ چل رہی تھیں, تو ہم نے سیاسی طور پہ ایک الیکشن تو دونوں نے ایک ہی طرح سے لڑا تھا. اب ان کی میجورٹی آ گئی تو آپ نے ان کو پاورز نہیں دی. یہ ساری چیزیں, اور یہی سب کچھ ہم نے پھر بلوچستان میں بھی دہرایا, اکبر بگٹی کا قتل کیا. اب ایک زمانے کے اکبر بگٹی دیکھیں, جب ان کو گورنر بنایا گیا بلوچستان میں جو ہے پابندی لگا کے, نیب پر پابندی لگا کے, اس وقت کے آپ نے بالکل ایک جو ہے انتہائی ایکسٹریم پوزیشن لے کے اکبر بگٹی کو جس طرح مارا. تو یہ جو ہماری سیاسی غلطیاں ہوتی رہی ہیں, ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا, اور آج بھی نہیں سیکھ رہے سبق ان چیزوں سے, نہیں سیکھ رہے آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ وہی میں نے کہا نا, وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ ڈیفائن کر لیں کہ کیا ہے نیشنل انٹرسٹ, بحث کی گفتگو کریں. آپ اپنی ڈیفینیشن آف نیشنل انٹرسٹ بتائیں, میں اپنی ڈیفینیشن آف نیشنل انٹرسٹ بتاتا ہوں. میرے نقطۂ نظر سے ہو سکتا ہے میرا نقطۂ نظر غلط ہو, لیکن میرے نقطۂ نظر سے جب آپ سینس آف ڈپریویشن کریں گے, جب آپ ایک پاپولر لیڈرز کی پاپولیرٹی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, تو لوگوں کی کوئی وجہ ہوگی نا, ان وجوہات کو تلاش کریں گے کیوں یہ پاپولر ہو گیا, کیوں یہ جو ہے جو ہم اتنے ان پاپولر کیوں ہو گئے. یہ تو اسس کرنے کی ضرورت ہے نا. کل تک جو مسلم لیگ نون پنجاب میں چھائی ہوئی تھی, پنجاب میں کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا اس کو, مسلم لیگ نون کو, تو کیسے مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی ایک دم ختم ہو گئی. پیپلز پارٹی جو پنجاب میں جو ہے ایک زمانے میں سب سے بڑی جماعت تھی, کیوں ایک دم ختم ہو گئی پیپلز پارٹی پنجاب میں. تو ان چیزوں کو اسس کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کل تک تو اب خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ANP پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پھر MMA تھی, تو دونوں ناکام ہوئے تو لوگ تحریک انصاف کی طرف گئے نا. اب تحریک انصاف, اب آپ تحریک انصاف کو چلنے دیں, کل اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ختم ہو جائیں گے. اور پھر وہی آپ کے والی بات ہے, بگٹی صاحب کو آپ نے آسمان پر بھی پہنچایا اور پھر ان کے ساتھ یہ بھی کر دیا. عمران خان صاحب کو, مطلب عمران خان صاحب تو ہیرو تھے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا, وہ تو ظاہر ہے کرکٹر تھے, پہلے ہی ہیرو تھے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ان کو ایک پولیٹیکل ہیرو بنایا. پولیٹیکل, اب وہی عمران خان جو آپ کے مارچ 2022 سے پہلے ان پاپولر تھے, جی ہو رہے تھے ان پاپولر, بائی الیکشنز ہار رہے تھے,
آپ نے عدم اعتماد کی تحریک اس طریقے اس انداز میں، عدم اعتماد، اس میں کوئی شک نہیں کہ عدم اعتماد طریقے کا آئینی طریقہ تھا، لیکن جو کانٹیکسٹ تھا اس کا وہ بڑا مختلف تھا نا، کہ آپ ایک 1.5 سال تو رہ گیا تھا الیکشن میں، اب آپ کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ بھائی وہ سازش کر رہے تھے، جنرل فیض کو آرمی چیف لانا چاہ رہے تھے، اور اس کے ذریعے ساری پارٹیوں کو، تو کیا ہوتا اس سے پہلے جو لوگوں نے پارٹیوں پر پابندی لگائی، کیا اس کے خلاف اسٹرگل نہیں ہوئی؟ ان کے خلاف بھی ہو جاتی، کیونکہ اس وقت تو جب یہ کام کرتے تو اور انپاپولر ہوتے. بالکل. اور یہ بھی مسلم لیگ، نون اور پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے تھا کہ کبھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو لے آؤں گا آرمی چیف تو میرے حق میں ہوگا، وہی سب سے بڑا غلط سوچ ہوتی ہے. بھٹو صاحب لائے تھے نا جنرل ضیاء الحق کو، جی ہاں، نواز شریف کو مشرف صاحب لائے تھے نا، اور 2-3 لے کے آئے. وہی کہہ رہا ہوں نا، تو میں تو یہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس طرح کی سوچ نہیں ڈیولپ، اور ابھی بھی ہے. اب آپ کسی کو ہم نیچرل پروسیس میں نہیں جانے دیتے، کہ نیچرل پروسیس میں آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی 2002 میں 2008 میں الیکشن جیتی جی، اس کے بعد 2013 میں پنجاب سے آؤٹ ہو گئی جی. اب ہو سکتا ہے وہ باقی اسٹرگل کرتے شاید واپس آ جاتے. اسی طریقے سے نون لیگ کا تھا. اب تحریک انصاف اگر خیبر پختونخوا میں ریکارڈ قائم کر رہی ہے، 3ری مرتبہ کامیاب ہو گئی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 4تھی بار بھی ہو جائے. آپ پولیٹیکل اسٹرگل کریں نا، پولیٹیکل اسٹرگل کریں، ان کی جو خامیاں ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں اور لوگوں کی تو. لیکن ہم نے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کیا، ہم نے ساری چیزوں کو، تو اوور آل سسٹم ڈیمیج ہو گیا. جوڈیشری کا حال برا ہے، میڈیا کا حال برا ہے، تو انسٹیٹیوشنز ٹوٹ رہے ہیں. اور سیاستدان اس سارے کے بیچ میں کہاں کھڑا ہے؟ سیاستدان کی اپنی خامیاں ہیں، اپنی سیاستدان نے کھڑا رہنا اور مزاحمت چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا. اب وہ میں تلاش میں رہتا ہوں، حاضری دیتا ہوں کہ مجھے بی ٹیم کے طور پہ لے لیں. میری اب دوڑ جو ہے وہ کسی اور اس میں ہو گئی ہے. پہلے اسٹرگل ہوتی تھی. اب دیکھیں نا، ابھی سندھ میں جو کینال کی تحریک چلی تھی، وہ کینال کی تحریک کسی ایک جماعت نے تو نہیں چلائی تھی، وہ تو لیڈر کے بغیر تحریک چلی تھی. کیونکہ وہاں کے لوگوں کا سیاسی شعور بہت ہے، اس میں لوگوں نے ریزسٹ کیا، پیپلز پارٹی دباؤ میں آئی. یعنی اتنا دباؤ بڑھا کہ پیپلز پارٹی خود اس دباؤ کا حصہ بنی، اور اس نے پھر اپنے طور پہ بھی وہ کیا، اور کینال بہرحال وہ فیصلہ رک گیا. تو اس لحاظ سے تو اس کو ایک کامیاب تحریک کہیں گے کہ اس کے نتیجے میں رک گیا. لیکن اس کے بعد جو ہو رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے، وہ بھی ساری وہی کہہ رہا ہوں، وہ مختلف چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو خود کمزور کیا. یہ بی ٹیم بننے کا یہ جو خمار ہے، یہ کیوں چاہ بس وہ سرنڈر کر. دیکھیں، سیاست اخلاقیات پہ کھڑی ہے. دنیا میں جمہوریت جو ہے وہ اقدار کا نام ہوتی ہے. لیڈر شوڈ لیٹ فرام دا فرنٹ. میرا رہن سہن، میرا اسٹائل عام آدمی جیسا ہوگا تو لوگ میری زیادہ قدر کریں گے. باہر کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، باہر کا وزیر اعظم بسوں میں ٹریول کرتے ہیں، ٹرینز میں ٹریول کرتے ہیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں. ایک عام آدمی سے اپنے آپ کو اٹیچ رکھتے ہیں، عام آدمی ان سے اٹیچ رہتا ہے. یا ہمارے یہاں کوئی ایم پی الیکٹ ہوا تو سب سے پہلے اپنی گاڑی کے نمبر پلیٹ تبدیل کرواتا ہے. تو جس دن وہ الیکٹ ہوتا ہے اپنے آپ کو عوام سے دور کر لیتا ہے. پھر ہمارے یہاں نرسریز ختم ہو گئیں، لوکل باڈیز کے الیکشنز نہیں ہوتے، ہماری اسٹوڈنٹ یونینز ختم ہو گئیں. ٹھیک ہے، کیمپس میں وائلنس بھی آیا، وائلنس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اس کا یہ جواز تو نہیں کہ اب یونینز ہی ختم کر. لیکن سر، لوگ کہتے ہیں، آخری سوال، کہ مقتدرہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اب اس کے آگے کوئی چوں نہیں کر سکتا. مقتدرہ اس لیے مضبوط ہو گئی کیونکہ آپ کمزور ہو گئے. یہ نہیں کہ مقتدرہ سے کوئی لڑائی لڑنی ہے، ظاہر ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری وہ ہے، لیکن
یہی تو ساری زندگی بحث رہی کہ انہوں نے ہمیں کمزور کیا یا ہم کمزور ہو گئے. انہوں نے ہمیں کمزور کیا اور ہم نے ان کے سامنے مزاحمت چھوڑ دی. یعنی مزاحمت یہ کہ آپ کا کام سیاست کا نہیں ہے، یہ ہم نے کہنا چھوڑ دیا. بھئی میثاق جمہوریت تھا نا، آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ دو بڑی جماعتیں سامنے رکھ لیں، میثاق جمہوریت کو پوائنٹ وائز دیکھ لیں کہ پوائنٹ وائز وہی کر رہے ہیں جو طے کیا تھا یا اس سے مختلف ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے مختلف ہو رہا ہے؟ میثاق جمہوریت تو بھول گئے ہم. میثاق جمہوریت اٹھا کے تو ہم نے سائیڈ میں رکھ دی. تو آپ کے عمران خان سے لاکھ اختلاف سے ہی عمران خان بھی آج اسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ میں حکومت سے بات نہیں کروں گا، میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. سارے مل کے یہ طے نہیں کر رہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کا کام جو ہے وہ سیاست نہیں ہے، فوج کا کام سیاست نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کہا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے بات کرتا ہوں، جو ہم ان کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، پھر تو ہمارا نظریہ ختم ہو جائے گا. نہیں، نظریہ دیکھیے ان کا جو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خود جو لوگ حکومت میں ہیں کیا وہ کنونسنگلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 8 فروری کا الیکشن جیتے ہیں؟ کیا کوئی بھی کنونسنگلی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں 8 فروری کا الیکشن جیتا ہوں گے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے، لیکن بائی اینڈ لارج نا. کیا آج کراچی میں ایم کیو ایم کے ایم این ایز جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ کنونسنگلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ الیکشن جیتے ہیں؟ اسی طرح 2018 میں بھی کسی حد تک ہوا تھا، لیکن 2024 میں تو بہت زیادہ ہوا کہ 2018 میں ایم کیو ایم جو سیٹیں جیتی تھی وہ پی ٹی آئی کے حوالے کر دی گئیں اس میں. لیکن کمپیریزن اس لیے بہت زیادہ نہیں بنتا کیونکہ 2024 میں تو آپ نے بالکل جھرلو پھیر دیا تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ جا کے بازار میں پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، سر ہم کور کر رہے تھے. تو اگر فرض کریں آپ 8 فروری کا رزلٹ مان جاتے ہیں، ایک بات کہہ رہا ہوں، کیا ہوتا؟ عمران خان کی حکومت بن جاتی تو کیا ہوتا؟ اگر عمران خان وہی کرتے جو 2022 سے پہلے کر رہے تھے کہ عثمان بزدار ٹائپ کے لوگوں کو لا کے بٹھا دیتے، تو عمران خان تو بالکل آؤٹ ہونے والے تھے. ان کی غلط پالیسیاں ان کو نیچے لے جا رہی تھیں. یہ تو ہم نے غلط فیصلے کر کے ان کو دوبارہ ہیرو بنا دیا، وہ تو فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور ابھی آپ کو سچویشن کیسے لگ رہی ہے؟ دیکھیں، اب آپ پچھلے 2 سال میں اخبارات اور چینل کا ریکارڈ اٹھائیں اور دیکھیں کہ کتنی خبریں اور کتنے چینل کے پروگرام عمران خان کے ہی گرد گھوم رہے ہیں، چاہے اس کے خلاف ہی بات کر رہے ہوں. تو جب آپ پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پولیٹیکل لیڈر ریلیونٹ اس کو کرتے ہیں نا. تو ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اگر آپ اس پہ پابندی نہیں لگائیں گے، جیسے الطاف حسین پہ پابندی لگا دی آپ نے، اس کی تقریر کو سینسر کیا جا سکتا تھا نا. اس کی تقریر، جو بھی تقریر میں غلط بات ہوتی اس کو آپ رکوا دیتے. لیکن آپ بلینکٹ بین کر دیں، آپ نواز شریف کو بلینکٹ بین کر دیں کہ نواز شریف کی تقریر نہیں جائے گی تو نواز شریف. اسی طرح آپ عمران کو کمپلیٹلی بلیک آؤٹ کر دیں. آپ نے کمپلیٹلی بلیک آؤٹ کیا عمران خان کو، آپ نے ان کا نشان چھین لیا، آپ نے ہر وہ حربہ کیا جو آپ کر سکتے ہیں. لیکن 8 فروری پھر بھی ہو گیا. تو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں اور ابھی بھی، اور اس کے ایک پروسیس کو جانے دیں. اس پروسیس میں ہی آدمی نکلتا ہے، ختم ہوتا ہے، دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ہے بہتری کے کوئی چانسز ہیں؟ ابھی تو نہیں لگ رہے. یعنی بہتری ہم اگر اس معنی میں کہیں کہ عمران خان باہر آ سکتے ہیں، اگر کسی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر باہر آ سکتے ہیں، تو جو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت تک تو نہیں لگ رہا. کل کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا. مطلب فیصلہ وہی ایک ہی جگہ ہے، انہوں نے ہاں کی تو خان صاحب باہر آئیں گے، انہوں نے نہ کی تو خان صاحب باہر نہیں آئیں گے. اب صرف یہی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ آپ کسی کو ایک پروسیس میں جانے دیں اور پروسیس سے آؤٹ کریں. وہ تو نہیں ہو رہا نا. نہیں ہو رہا تو ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے نا کہ آپ باقی جو جماعتیں ہیں جن کو یہ اندازہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کو اسپیس ملی تو ان کی اسپیس کم ہو جائے گی. یہ ہم کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہی تو اگر آپ ہمیں خود پہ بھروسہ نہیں اگر ہے. آپ یہی بظاہر لگ رہا ہے، یہی میں نے کہا نا کہ اگر آپ پنجاب میں مسلم لیگ نون سال سے رہی ہے نا، اس نے کام بھی کیے ہیں، سیاست بھی کی ہے، مقبول بھی رہے ہیں. اگر ایک خاص وقت میں آ کے وہ غیر مقبول ہو گئے ہیں تو کل دوبارہ مقبول ہو سکتے ہیں. تو آپ سیاسی جماعتوں کا سیاست میں مقابلہ ہونا چاہیے. آپ کسی اور کے سہارے سے کیوں جو ہے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ آ جائیں، لوگوں میں رہیں. مسلم لیگ نون لوکل باڈیز میں بڑی مضبوط رہی ہے. تحریک انصاف تمام تر اس کے باوجود سوائے لوکل باڈیز میں ہمیشہ وہ کمزور رہے ہیں اس میں. تو ایک طریقہ سے ہم نے پالیٹکس چھوڑ دی ہے، دراصل ہم نے سیاست چھوڑ دی ہے. سر بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی بھی رہتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ کریں، لیکن ظاہر ہے وقت مجھے کہا جا رہا ہے کہ ختم ہو گیا ہے. ہم پھر بیٹھیں گے، پھر اس پہ بات کریں گے. سیاست اور صحافت دونوں اس وقت مشکل میں ہیں. بہت شکریہ مظہر صاحب. مظہر صاحب کی باتیں آپ نے سنی. انسٹیٹیوشن ہیں یہ لوگ جن میں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا اور انہوں نے اپنی گفتگو میں بہت سارے پیغام دیے ہیں. اب یہ سننے والوں پر منحصر ہے کہ کیا وہ اس پیغام کو سننا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. کیونکہ وہ جو ڈائلاگ کی بات ہے نا کہ اصل میں قومی مفاد ہے کیا، اس کے اوپر واقعی ڈائلاگ کی بہت ضرورت ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.